السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیو آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ناول آپ لوگ کافی زیادہ لائک کر رہے ہیں اس کو، تو اسی طرح مزید اس ویڈیو کو بھی جو ہے لائک کیجیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہسبینڈ ویڈیو کال کر رہا تھا مگر دل بار بار ڈسکنیکٹ کر رہی تھی۔ ہسبینڈ دل کو ویڈیو کال پر دیکھنا چاہتا تھا، وہ تیار ہو کیسا لگ رہا ہے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ تیار ہو کر کیسی لگ رہی ہے۔ اسفن نے ڈارک گرے کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اسکن کلر کی شرٹ، باسکٹ کے بٹن بند کیے ہوئے تھے اور کوٹ کے کھلے ہوئے تھے۔ پاؤں میں برانڈڈ موزے پہنے، بالوں کو جل سے سیٹ کر کے کھڑا ہوا وہ اپنا فیوریٹ پرفیوم لگا رہا تھا اور ساتھ میں دل کو کال ملا رہا تھا۔ وہ اس وقت ہالی ووڈ کا ڈیشنگ ہیرو لگ رہا تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی سی اسٹائلش داڑھی اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہی تھی۔ وہ روم سے نکلنے سے پہلے دل کو سب سے پہلے تیار ہو کر دکھانا چاہتا تھا، مگر دل اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اسفند کے تیور اب غصے سے خراب ہونے لگے تھے۔ اسی وقت روم کا دروازہ کھٹکھٹا۔ آ جاؤ۔ روم کا دروازہ کھول کر مسکان اندر داخل ہوئی۔ مسکان بیٹا آپ؟ وہ ولیمے کے سوٹ میں تیار کھڑی ہوئی تھی، سلور کلر کی لانگ میکسی پہنے ہوئے، ساتھ میں مہنگی اور خوبصورت جیولری پہن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اسفند نے اپنی بہن کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تھینک یو بھائی، آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ اسفند کو مسکان کچھ پریشان سی لگی۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ نہیں بھائی، میں آپ کو بلانے آئی ہوں۔ وہ بھائی دل کو کیا ہوا ہے؟ دل کو؟ اسفند نے دل کے نام پر اتنی گھبراہٹ سے پوچھا کہ اسفند کے ہاتھ میں پکڑی پرفیوم کی بوتل نیچے گر کر ٹوٹ گئی۔ بھائی آپ میرے ساتھ چلیں۔ اسفند مسکان کے پیچھے پیچھے تیز قدم اٹھاتا ہوا چل رہا تھا۔ سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے ہوئے اسفند سے اپنی گھبراہٹ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ مسکان بیٹا پلیز سسپینس مت بڑھاؤ اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے دل کو، کیونکہ سیڑھیوں کے اوپر دل کا کمرہ تھا جہاں وہ تیار ہو رہی تھی۔ مسکان روم کے پاس سے گزر رہی تھی جب اس کی دور کی پھپھو دل کو باتیں سنا رہی تھی۔ مسکان سب باتیں سن چکی تھی جو ان کے دل میں آ رہا تھا، وہ بولے جا رہی تھی۔ دل کے روم میں اور بھی کافی ساری مہمان عورتیں بھی تھیں اور پاس میں پھپھو کی بد دماغ بیٹی ارشی بھی کھڑی ہوئی تھی، دل کی بےعزتی ہوتے ہوئے دیکھ جو بڑے مزے لے لے کر ہنس رہی تھی۔ مسکان ان سے زبان درازی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اسفند یا اسد کو بلانے گئی تھی۔ اسد پاپا کے ساتھ لان میں کھڑا کچھ مہمانوں سے باتیں کرنے میں مصروف تھا، تو مسکان اسفند کو بلانے چلی آئی تھی۔ بھائی آپ اندر جا کر خود ہی سن لیں کہ بڑی پھپھو دل کو کیا بول رہی ہیں۔ مسکان کو تو پھپھو بچپن سے ہی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اسفند نے مسکان کی آدھی بات ہی سنی تھی کہ روم دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے بیج کلر کی میکسی جس پر سلور کام ہوا تھا، ساتھ میں میچنگ جیولری پہنے ہوئے، ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے، ہائی ہیل والی سینڈل اور بہت ہلکا سا میک اپ میں دل تیار ہو کر کانچ کی گڑیا سے بھی زیادہ نازک اور خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کی موٹی موٹی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے ہوئے آنسو اسفند کی جان لینے کے لیے کافی تھے۔ وہ کسی مجرم کی طرح ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑی تھی اور کمرے میں بہت ساری مہمان خواتین اور دور کی پھپھو جس کا کام صرف آگ لگانا تھا اور اس کے پاس کھڑی ہوئی ان کی بیٹی ارشی کو دیکھ کر اسفند کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور دل کو باتیں سنا رہی ہیں جس کی وجہ سے دل آزاری ہوئی ہے اور وہ دل برداشتہ ہو کر رو رہی ہے۔ دل کیا ہوا ہے؟ اسفند صاحب کو نظر انداز کرتا ہوا دل کے پاس جا کر ریل کی توڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے منہ کو اوپر اٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ دل کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسو دل کی آنکھوں کو اور بھی دلکش بنا رہے تھے، مگر اس میں درد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسفند کے سوال پر دل نے اسفند کے ہاتھ کو جھٹک کر پیچھے کر دیا، جسے دیکھ کر اسفند کی پھپھو کو پھر سے باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ دیکھو میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس لڑکی کو تو نہ شرم ہے نہ تمیز، اور آپ کون ہوتی ہیں اس کو تمیز اور شرم و حیا بتانے والی؟ اسفند نے جواب دیا۔ وہ واپس پلٹ کر ان کی طرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اسفند کو تو ابھی پوری بات کا پتہ نہیں تھا، وہ تو اتنی سی بات پر بھڑک گیا تھا۔ بھائی پھپھو بول رہی تھی کہ آج کل کی لڑکیوں میں شرم و حیا نام کی چیز نہیں ہے۔ مسکان نے دل کا پورا ساتھ دیتے ہوئے اسفند کو یہ بات بھی بتا دی۔ یوں ایسا کیا کر دیا دل نے جو آپ اسے شرم و حیا کی تبلیغ دے رہی ہیں؟ اللہ معاف کرے، آج کل کی لڑکیوں میں تو بس اسے کوئی شرم و حیا کے قاعدے قانون بتا رہی تھی، کل کو اس کے کام آئیں گے۔ میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ دل نے ایسا کیا کر دیا کہ آپ اس کو قاعدے قانون سکھا رہی ہیں؟ پلیز اتنا ایکسپلین کر کے بتا دیں تو مہربانی ہوگی۔ اسفند شہریار اتنے سال اپنی سربراہی میں زندگی گزار کر آیا تھا کہ اب اسے آقاں عادت تھی ان جمیلوں لوگوں کی نوک جھونک کی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ کافی سخت ہو گیا تھا۔ ایک رات اگر بڑوں کے کہنے کے مطابق تمہارے روم میں نہیں جاتی تو کیا ہو جاتا؟ بس میں نے تو یہی کہا ہے کہ آج کل کی لڑکیوں میں شرم و حیا نہیں ہے، میں نے تو غلط نہیں بولا۔ اسفند کی پھپھو اپنی غلطی ماننے کے بجائے ساری بات اپنے منہ سے ہی بتا دی تھی۔ اسفند کا چہرہ لال انگارے کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ دل کو آپ سے قاعدے قانون سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو قاعدہ قانون شرم و حیا سب کچھ سکھانے کے لیے میں کافی ہوں۔ اور آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ آپ اسفند شہریار کی بیوی کو باتیں سنائیں؟ میں نے تو سوچا تھا کہ صرف یہ لڑکی بدتمیز اور بد تہذیب ہے،
یہاں تو اس کے ساتھ رہ کر تم بھی تمیز و تہذیب بھول چکے ہو۔ حسن کی پھوپھو کو اپنی صاف صاف بےعزتی ہوتے دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ آپ کو جو بھی بولنا ہے مجھ سے بولیں، دل سے کچھ بھی مت کہیں ورنہ میں سب لحاظ بھول جاؤں گا۔ کمرے میں آتی ہوئی حسن کی غصے والی اونچی آواز سن کر سیڑھیوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے صدر شہریار صاحب جلدی سے روم میں آگے۔ کیا ہوا ہے، کیوں غصے سے بول رہے ہو؟ شہریار صاحب نے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ بھائی صاحب صرف غصے سے نہیں بول رہا، آپ کا بیٹا بدتمیزی سے بول رہا ہے۔ اسد ابھی بات کی تہہ تک تو نہیں پہنچ پایا تھا، مگر اس کی نظر جیسی نور پر پڑی اس کا دل تڑپ گیا، کیونکہ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ اسد دل کے قریب جا کر پریشان ہو کر پوچھ رہا تھا، نور میرا بچہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں بھائی، بس آپ لوگ جھگڑا مت کریں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا نور کیا ہوا ہے، آپ سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ اسد بے حد پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اللہ معاف کرے، اس لڑکی کے تو پتہ نہیں کتنے باڈی گارڈ ہیں۔ اب شوہر کے بعد یہ بھائی صاحب بھی آ گئے ہیں۔ یوں شٹ اپ ارشی کی ابھی آدھی بات حلق میں ہی تھی کہ اسد غصے سے چیخا، بہن ہے وہ میری، اگر دوبارہ کوئی گھٹیا الفاظ استعمال کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسد بیٹا آپ چپ کریں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ شہریار صاحب سب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسد اور اسد دونوں کو بھڑکا ہوا دیکھ کر شہریار صاحب کے تو خود کے توڑتے اڑ گئے تھے۔ دونوں غصے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیز تھے۔ اسد دل کو ہاتھ سے پکڑ کر روم سے باہر لے گیا تھا تو عصمت بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ بھائی صاحب آپ کا بیٹا کتنا بدتمیز ہو گیا، شہریار صاحب کی بہن نے شکایت لگائی۔ نہیں وہ بدتمیز نہیں ہے، آپ جب اس کی بیوی کو بے فضول کی باتیں سنائیں گی تو اس کا غصہ کرنا تو لازم ہے۔ ہم کس دور میں جی رہی ہیں، اگر وہ کہیں کھڑے ہیں یا ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کے روم میں گئے ہیں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بیوی ہے اس کی۔ ولیمے کا فنکشن تو اس لیے رکھا تھا جہاں پر سب بہن بھائی رشتہ دار اکٹھے ہوں اور بچوں کو آنے والی زندگی کی دعائیں دیں، ورنہ تو وہ شادی کر چکے تھے۔ تو آپ کو اس طرح کی تکیہ نوسی باتیں کر کے ہنستے کھیلتے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ہم چلے ہی جاتے ہیں، سب ہمیں ہی جھوٹا ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بہن جیسے آپ کی مرضی۔ کوٹ وارڈ میں شہریار صاحب نے جانے کو کہہ کر روم سے چلے گئے تھے۔ پیچھے سے وہ ماں بیٹی بڑ بڑ کرتی رہ گئی تھی، نور میرے بچہ چپ ہو جاؤ، آپ کا سارا میک اپ خراب ہو رہا ہے، کیوں پاگلوں کی طرح روئے جا رہی ہو؟ کوئی ایرا گیرا کچھ بھی کہے گا اور آپ یوں ہی رونا شروع کر دیں گی۔ آپ حسن حمید خان کی بہن ہو، آپ کو یہ رونا زیب نہیں دیتا، اگر کوئی غلط بات کرے تو منہ توڑ کر جواب دینا سیکھیں۔ اور اسفند شہریار کی بیوی ہو، آنسو تو آپ کی آنکھوں میں جچتے ہی نہیں ہیں۔ اسفند جو اسد اور دل کے پیچھے پیچھے ہی روم میں آ گیا تھا، وہ کہتا ہوا دل کے پاس آ گیا، آپ لوگ روم سے باہر جائیں، میں اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ شہریار صاحب جو کہ روم میں ابھی داخل ہوئے تھے، مسکان اور اسد روم میں پہلے سے موجود تھے، مگر وہ اسفند شہریار تھا جو ہزاروں کی بھیڑ میں بھی اپنی بات رکھنے کی ہمت رکھتا تھا۔ اسے اس وقت اپنی بیوی سے بات کرنی تھی تو کرنی تھی، اس لیے سب چپ چاپ ایک ایک کر کے روم سے باہر چلے گئے۔ اسفند ان کے پیچھے جا کر روم کو لاک کرتے ہوئے دل کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جو ابھی بیڈ پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ دل کے آپ کے آنسو اتنے فضول ہیں کہ آپ ایرے گہرے لوگوں کے لیے بہائیں گی؟ اپنی ہتھیلی سے دل کے آنسو کو صاف کرتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا، آپ کی وجہ سے انہوں نے مجھے اتنی باتیں سنائی ہیں۔ وہ ہچکیوں میں روتے ہوئے بولی، میری وجہ سے؟ اسفند نے حیرانی سے پوچھا، آپ مجھے نہ روم میں لے کر جاتے نہ وہ مجھے باتیں سناتی۔ میں اپنی بیوی کو اپنے روم میں لے کر گیا تھا، ان کی بیٹی کو نہیں لے کر گیا تھا جو ان کو اتنی آگ لگ رہی ہے۔ میں جب چاہوں اپنی بیوی کو جہاں چاہوں لے جا سکتا ہوں۔ وہ کون ہوتی ہیں ڈیسائیڈ کرنے والی؟ آپ بجائے ان کا منہ توڑ جواب دینے کے یہاں بیٹھ کر اپنے شوہر کو غلط ثابت کر رہی ہیں۔ اسفند کو دل کی بات پر غصہ آ گیا، اب آپ ہی مجھ پر چلائیں اور غصہ کریں، سب لوگوں کو صرف میں ہی ملی ہوں باتیں سنانے کے لیے۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ ارے نہیں میری جان، میں ڈانٹ نہیں رہا آپ کو، نہ ہی غصہ کر رہا ہوں، میں بس آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو ان کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے تھا، یہ آپ کا گھر ہے ان کا نہیں۔ اسے دونوں باہوں کے گھیرے میں لیے ہوئے سینے سے لگا کر بولا، میری کیا جرأت ہے کہ میں اپنی جان پر غصہ کروں؟ غصہ کرنے کا حق تو صرف میری جان کو ہے، میں تو پچھلے 3 گھنٹوں سے اپنے منہ کا میک اپ کی ٹھیک کر رہا ہوں، جو میڈم نے غصہ کر کے مجھے نشان دیا میں تو ابھی تک وہ نہیں بھولا۔ میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ پر غصہ کر کے اپنی شامت کھڑی کروں؟ اسفند نے شرارت سے دل کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا تو دل کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہائے فدا ہے اسفند شہریار آپ کی مسکراہٹ پر، آپ مسکراتی ہی رہا کریں، ایسی ہی اچھی لگتی ہیں۔ بتائیں میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اسفند کھڑا ہو کر ٹائی کو ٹھیک کرتے ہوئے بولا، ابروج کا اٹھا کر بولا، اچھے لگ رہے ہیں، صرف اچھا لگ رہا ہوں۔ اسفند نے افسوس زدہ سا منہ بنا کر کہا، نہیں بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ اب آپ پوچھیں آپ کیسی لگ رہی ہیں؟ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ دنیا کی سب سے حسین دلہن، کانچ کی گڑیا، حسین پری، اسفند شہریار کی دل کی ملکہ، اسفند شہریار کے دل پر راج کرنے والی پہلی اور آخری حسینہ، اسفند شہریار کی بے مثال محبت، ٹائیگر کا کبھی ختم نہ ہونے والا جنونی عشق۔ ایسے کرتے ہیں اپنے محبوب کی تعریف؟ دل آپ بہت کنجوسی کرتی ہو میری تعریف کرنے میں۔ اسفند نے دل کے آگے اپنا ہاتھ کیا تو دل نے اپنا ہاتھ اسفند کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اسفند نے اسے بیڈ سے اٹھا کر کھڑا کرتے ہوئے دل کو بڑی محبت پر نظروں سے دیکھا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ دل نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔
دل پلیز شرماؤ مت، ایک تو پہلے ہی حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، اوپر سے اگر شرماؤ گی تو میں آپ کو اسٹیج پر جانے نہیں دوں گا۔ اور وہ اس کی کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ دونوں کی ہنسی کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ ان کی خوشیوں کو جلد کسی کی نظر لگنے والی ہے۔ دونوں جوڑیاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھیں، مگر اسفند شہریار اور دل کی جوڑی حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان کی جوڑی ایسی بے مثال لگ رہی تھی کہ دیکھنے والے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک تھے، مگر کم تو اسد میر خان اور مسکان کی جوڑی بھی نہیں تھی۔ اپنی بھرپور مردانہ وجاہت کے ساتھ بیٹھا ہوا اسد میر خان اور اس کے پاس بیٹھی ہوئی مسکان، اسد خان دونوں پرفیکٹ میچ لگ رہے تھے۔ اسد میر خان اور اسفند شہریار کو دیکھ کر لڑکیاں دل تھامے ہوئی تھیں۔ یہ کتنے حسین لڑکے ہاتھ سے نکل گئے۔ دل اسد کو آنکھیں دکھا رہی تھی۔ دل سامنے دیکھو، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے؟ مانا کہ آپ کی نظریں مجھ سے ہٹ نہیں رہی، مگر یار روم میں جا کر اپنا شوق پورا کر لینا۔ دل بیچاری اب سوائے گھورنے کے کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ پاس ہی اسٹیج پر اسد مسکان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسد بظاہر تو سامنے دیکھ رہا تھا اور بڑے عام انداز میں سب کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، مگر دل کے دوپٹے کے پلو کے نیچے سے ہاتھ نکال کر دل کی کمر پر اس کے ہاتھوں کی حرکت تھی، جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دل بیچاری تو نہ ہل سکتی تھی نہ بول سکتی تھی، بس موقع دے کر اسفند کو گھور رہی تھی، جس کا اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اسفند، آپ نے اس آدمی کو مار دیا۔ دل ڈر سے کانپ رہی تھی۔ دل اسفند سے ڈرتے ہوئے ہوٹل سے باہر کی طرف بھاگی۔ اسفند بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ اسفند سے ڈر کر پاس کھڑی وائٹ کلر کی BMW گاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ دل، ڈرو مت، میری جان باہر آؤ۔ نہیں، آپ خونی ہیں اور آپ مجھے بھی مار دیں گے، مجھے آپ سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ آپ پر حملہ کرنے والا تھا، ڈیم اٹ، اور جو کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا میں اس کی ایسے ہی جان لے لوں گا۔ ٹائیگر اتنی زور سے چیخا تھا کہ دل کو لگا اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اسفند شہریار کی جان بستی ہے آپ میں، اور میں آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میری جان ہے آپ، پلیز جلدی سے باہر آ جائیں، یہاں پر بہت خطرہ ہے۔ میں نہیں ہوں گی۔ وہ روتے ہوئے گاڑی کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ اسفند دل کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے زبردستی گاڑی کے پیچھے سے باہر لے کر آ رہا تھا کہ دو نقاب پوش دل پر حملہ کرنے کے لیے پھر سے بھاگ کر ٹائیگر کے سامنے آ گئے۔ ٹائیگر کو اس وقت ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ غصے سے ٹائیگر کے دماغ کی نسیں ابھری ہوئی تھیں، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ غصہ تو اسے دل پر بھی آ رہا تھا، جو ایسی خطرناک سچویشن میں اپنی بچکانہ ضد کو لیے ہوئے گاڑی تک جانے کو تیار نہیں تھی۔ بس اسی غصے میں ٹائیگر نے اپنی پستول سے ایک کے بعد ایک فائر کر کے کئی بندوں کا کام تمام کر دیا تھا۔ اگر دل چپ چاپ گاڑی تک چلی جاتی تو یہ کام تو ٹائیگر کی سیکیورٹی گارڈ بہت اچھے سے کر رہے تھے۔ ایک بات تو ٹائیگر کی تیز نظر اور تیز دماغ کو سمجھ میں آ چکی تھی کہ ٹائیگر کا جو کوئی بھی دشمن ہے وہ ٹائیگر کو نہیں، دل کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کیونکہ حملہ ٹائیگر پر نہیں دل پر ہوا تھا۔ ٹائیگر دل کو بازو سے پکڑ کر زبردستی گاڑی تک لے جا رہا تھا کہ ایک بندہ دل کی طرف چاقو لے کر بھاگا، تو ٹائیگر نے دل کو بڑی مہارت سے گھما کر اپنے پیچھے کر لیا۔ وہ دل پر وار کرنا چاہتا تھا، دل کو ٹائیگر نے اپنی جگہ سے ہٹا دیا تھا، اور اس آدمی کا نشانہ ٹائیگر کے بازو پر آ کر لگ گیا۔ چاقو لگنے سے ٹائیگر کے بازو سے خون کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ ٹائیگر نے ایک ہاتھ سے دل کو پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ سے آدمی سے چاقو چھین کر اسی کے پیٹ میں ایک کے بعد ایک وار کیے جا رہا تھا، جس سے وہ آدمی وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے بعد بھی ٹائیگر کا غصہ ختم نہیں ہوا تو ٹائیگر نے اس کے دونوں ہاتھ بڑی صفاقی کے ساتھ باری باری کاٹ دیے۔ کتے حرام کی اولاد، اٹھ، اسی ہاتھوں سے تم میرے دل کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے نا؟ وہ مرے ہوئے آدمی کے پاس بیٹھ کر آدمی کے دل والی جگہ کو چاقو سے کسی کسائی کی طرح چیر رہا تھا۔ اس وقت ٹائیگر چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ دل یہ سارا نظارہ دیکھ کر کانپ رہی تھی۔ اس کے بعد ٹائیگر نے مرے ہوئے آدمی کے دل پر وار کرتے ہوئے اس کا دل نکال کر فرش پر پھینک دیا اور چاقو سے مرے ہوئے آدمی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دل اسفند کا یہ بھیانک روپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، مگر اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی اسفند ہے جس سے وہ بے حد پیار کرتی ہے۔ دل کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور جسم کانپ رہا تھا، مگر ڈر سے رونے کی آواز اس کے لبوں سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسفند کے اس نئے روپ کو دیکھ کر اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ بھاگنے کے لیے اپنے قدم پیچھے کی طرف لے جا رہی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسفند کی طرف دیکھ کر نفی میں سارے کو ہلاتے ہوئے روتی ہوئی پیچھے کی طرف بھاگنے لگی کہ تبھی ٹائیگر اپنی تیز رفتار کے ساتھ اٹھ کر دل کے پیچھے بھاگا اور دل کو بازو سے کھینچ کر اپنی باہوں میں میچ لیا اور پسٹل کو لیے چاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھ لگا کوئی اور دشمن باقی تو نہیں ہے۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ ٹائیگر کے سیکیورٹی گارڈ پاس آ کر بولے۔ ٹائیگر نے ہاں میں سر کو لایا۔ وہ اب بھی دل کو زبردستی اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ سر آپ جلدی سے بابی کو لے کر نکلیں، یہاں پر اب بھی خطرہ موجود ہے۔ دل کو اپنے چاروں طرف خون ہی خون اور گولیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بے حد ڈری ہوئی تھی، ٹائیگر کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے برساتی ہوئی اپنا آپ چھڑا رہی تھی، مگر ٹائیگر نے اس کو اپنے ساتھ اس مضبوطی کے ساتھ لگا رکھا تھا کہ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ اسفند دل کے سامنے خون خرابہ کر کے اپنی اصلیت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آج نہ چاہتے ہوئے بھی دل کے سامنے اسفند کی اصلیت ظاہر ہو گئی تھی، جو اسفند کی امید کے مطابق دل اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اسفند اور دل کا رات کو ہی دبئی واپس پہنچے تھے۔ وہ اپنے ولیمے سے واپس آتے ہوئے کتنے خوش تھے، نہ جانے ان کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔
اسد اور مسکان کو آج رات کی فلائٹ سے واپس آنا تھا۔ مسکان کی یونیورسٹی سے کچھ ضروری کاغذات تھے جو ابھی جمع ہونے میں تھوڑی دیر تھی، اس لیے اسفند اور دل ایک دن پہلے ہی دبئی واپس آ گئے تھے۔ دل کی سالگرہ تھی جو اسفند اکیلے میں دل کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسفند نے اسد اور مسکان کا بھی ویٹ نہیں کیا۔ ان کے روکنے کے باوجود وہ وہاں نہیں رکا اور دل کو لے کر دبئی واپس آ گیا۔ اسفند دل کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اسفند واپسی کی جلدی کیوں کر رہا ہے۔ آج وہ دل کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں دل کو لے کر آیا تھا، جہاں پر اسفند نے بہت خوبصورت ارینجمنٹ کروایا تھا۔ دل بہت خوش تھی، شاید اس کی خوشی کو اس کی نظر لگ گئی تھی۔ ابھی ہوٹل میں پہنچے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک دم سے ٹائیگر کو احساس ہوا کہ دل پر کوئی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس سے پہلے کہ ٹائیگر بات کی تہہ تک پہنچتا، دل پر ایک نقاب پوش نے آگے بڑھ کر گولی چلا دی۔ ٹائیگر نے دل کو اپنی طرف کھینچ کر حملہ آور کا نشانہ ناکام بنا دیا۔ اتنے میں امجد، سلیم اور اسفند کی سیکیورٹی گارڈ الرٹ ہو گئے۔ وہ نقاب پوش بھاگنے ہی والا تھا کہ اسفند نے اس پر اندھا دھند فائر کر کے حملہ آور کو چلنی کر دیا۔ خون دیکھ کر دل اتنا ڈر گئی کہ اب اسفند سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ دل گاڑی میں بیٹھو، مجھے نہیں بیٹھنا، نہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ بکواس بند کرو اور گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ورنہ مجھے بٹھانے کے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں۔ اسفند کے لاکھ ڈرانے کے باوجود بھی دل گاڑی میں نہیں بیٹھی، تو آخرکار اسفند نے دل کو زبردستی کندھے پر اٹھایا اور گاڑی کا گیٹ کھول کر اسے سیٹ پر بٹھا کر زبردستی سیٹ بیلٹ باندھ دی، جسے کھولنے کی وہ اب بھی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سیٹ بیلٹ کھول کر گاڑی سے باہر نکلتی، اسفند گاڑی کی دوسری سائڈ سے ہوتا ہوا گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ گاڑی کا گیٹ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ اسفند لاک کر چکا تھا۔ گاڑی روکو اور مجھے جانے دو، وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو دل، اور یہ بچپنا ختم کرو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اور میری اصلیت یہی ہے جو تم دیکھ چکی ہو، اسے قبول کر لو جتنی جلدی ہو سکے۔ گاڑی روکے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ روئے جا رہی تھی، اس کا رونا اسفند کو تکلیف دے رہا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا، کیوں ہنستی کھیلتی زندگی کو جہنم بنا رہی ہو؟ آپ ایک قاتل ہیں، وہ روتی ہوئی بولی۔ تو آئیبرو کو اٹھاتا ہوا ٹائیگر والے مغرور انداز سے بولا، مجھے کسی قاتل کے ساتھ نہیں رہنا، دل حد میں رہ کر بات کرو۔ مجھ سے دور جانے کی کوشش بھی کی تو کیا کر لیں گے، جان لے لوں گا تمہاری۔ تم ابھی اچھی طرح سے مجھ سے واقف نہیں ہو، دل میرے اندر کے جانور کو مت جگاؤ۔ ٹائیگر اسے زبردستی کندھے پر اٹھا کر گاڑی سے نکال کر اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ دل اب بھی بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اسفند سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ دل کے چیخنے چلانے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ٹائیگر اسے اپنے بیڈ روم تک لے آیا اور دل کو لا کر بیڈ پر پٹک دیا۔ اپنی ایک ٹانگ بیڈ کے اوپر رکھ کر دل کی گردن کے پیچھے سے ہاتھ رکھ کر اپنا چہرہ دل کے نزدیک کر کے قہر برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، دل باغی مت بنے، اگر آپ باغی بنیں گی تو آپ کو میرا ٹائیگر والا روپ دیکھنا پڑے گا۔ آپ میرا وہ روپ برداشت نہیں کر پائیں گی، مجھے جانور بننے پر مجبور مت کریں، آپ پہلے سے ہی جانور ہیں، چیختے ہوئے بولی۔ دل اپنی حد میں رہو اور زبان کو لگام دو، شوہر ہوں تمہارا، یہ مت بھولو، چھوڑے مجھے، ہاتھ مت لگائیں، میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ ٹائیگر تھا تو سامنے بھی دل تھی جو جواب پہ جواب دیے جا رہی تھی۔ دل میری جان، میری بات سنو۔ اسفند دل کو سینے سے لگا کر اسے محبت سے سمجھانا چاہتا تھا۔ دور ہیں مجھ سے، وہ اسفند کو دھکا دیتے ہوئے بولی، مجھے گھن آتی ہے آپ کے وجود سے، مجھے نفرت ہوتی ہے خود سے جب آپ میرے پاس آتے ہیں۔ اپنی حد میں رہو دل، شوہر ہوں تمہارا، تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے، میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی، کتنی بار بولوں، تمہاری جان لے لوں گا اگر مجھے شوہر ماننے سے انکار کیا تو۔ ٹائیگر نے اس کے جبڑے کو زور سے دباتے ہوئے کہا، ہاں نہیں مانتی میں آپ کو اپنا شوہر، کیا کریں گے، مجھے بھی قتل کر دیں گے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹائیگر کو شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے دیکھ کر بولی، تمہارے ہوش ٹھکانے لگا کر بتانے لگا ہوں کہ تمہارا شوہر ہوں، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ گھٹیا انسان، میرے ساتھ زبردستی کرو گے؟ اور روتے ہوئے بیڈ پر پیچھے کی طرف سکرول کر رہی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ اتنی زور سے چلایا کہ دل نے ڈرتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تم سر سے لے کر پیر تک اسفند شہریار کی ہو، میں جب چاہوں تمہارے پاس آ سکتا ہوں، جب چاہوں تمہیں اپنے پاس بلا سکتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا تمہارے پاس آنے سے، تم خود بھی نہیں، اس لیے ایسے گھٹیا الفاظوں کا استعمال دوبارہ مت کرنا، مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیوی ہو تم میری، تم پر میرا پورا حق ہے۔ اور اسفند شہریار اپنے حق کو بڑے حق کے ساتھ وصول کرتا، وہ کہتا ہوا دل کے اوپر گھٹا بن کر چھا گیا تھا، دل اٹھو اور اپنی حالت درست کرو اور فریش ہو کر ٹیبل پر چلو، ناشتہ کرتے ہیں، آج پہلی بار میں تمہارے نزدیک نہیں آیا جو تم ماتم منا رہی ہو، اٹھو اور ناشتہ کرو میرے ساتھ۔ اسفند ڈریسنگ مرر کے سامنے تیار ہوتے ہوئے دل کو مرر سے روتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ دل رات سے جڑی ہوئی شکل بنا کر لیٹی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے مطابق اس کے ساتھ اسفند نے زبردستی کی تھی۔ مجھے نہ آپ کی آرام کی کمائے ہوئے پیسے سے کھانا کھانا اور نہ بھی آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ دل تم چاہتی کیا ہو؟ اسفند دل کو کل رات سے سمجھا کر تھک چکا تھا، مگر دل کی اب بھی وہی ڈانٹ تھی کہ اسے اسفند کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ اسفند کے پاس آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق دے۔ اب یہ آدھی بات دل کے منہ میں ہی تھی کہ اسفند نے اتنی کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا کہ دل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ لہراتی ہوئی اسفند کے بازوؤں میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اسفند اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا اور اسے آرام سے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر کمبل دے کر خود غصے میں صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔
اسود غصے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے آنکھوں کو بند کر کے اپنے سر کو صوفے کی پشت کے ساتھ بار بار ٹکرا رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کچھ دیر میں دل کو خود سے ہی ہوش آ جائے گا، کیونکہ جس طرح کا تھپڑ ٹائیگر نے دل کو رسید کیا تھا، اس کے بعد دل کا بے ہوش ہونا تو بنتا تھا۔ ٹائیگر کا تھپڑ کھا کر تو بڑے بڑے دشمنوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے تھے، یہ تو ایک نازک سی جان تھی، وہ کیسے ٹائیگر کا تھپڑ کھا کر اپنے پیروں پر کھڑی رہ سکتی تھی؟ دل کیوں ہو گئی ہے مجھ سے اتنی بدگمان؟ کیسے آپ اتنے گھٹیا الفاظ بول سکتی ہیں؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں بھیج کر اکیلا ہی روم میں اپنے آپ سے چیخ چیخ کر سوال کر رہا تھا۔ دل آپ ایسا بولنے کی جرأت بھی کیسے کر سکتی ہیں؟ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں جیتے جیو آپ کو خود سے دور ہونے دوں گا؟ اسود شہریار تو کچھ سیکنڈ آپ کو نہ دیکھے تو اسے سانس نہیں آتی۔ صبح جب تک اٹھ کر میں آپ کا چہرہ نہ دیکھ لوں میرا دن نہیں گزرتا۔ جس دن کا آغاز آپ کا چہرہ دیکھے بنا ہو مجھے وہ دن اچھا نہیں لگتا۔ رات کو جب تک میں آپ کو اپنے سینے سے لگا کر نہ سو جاؤں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ جس گھڑی میں آپ سے بات نہ کروں مجھے سکون نہیں آتا۔ آپ میری زندگی میں نہ ہو یہ سوچ کر ہی میرا دل رکنے لگتا ہے۔ تو بتائیں دل میں کیسے آپ کو خود سے دور جانے دوں؟ آپ سے دور جانا میرے لیے موت ہے، تو میں جان بوجھ کر موت کو گلے نہیں لگا سکتا۔ سوری دل میری جان، اس کے سوا تم دنیا کی جو چیز بھی مانگو گی لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر دل کے پاس آ کر اس کے چہرے کے ہر نقش کو پاگلوں کی طرح چومتے ہوئے بول رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس کے سامنے شوٹ کرنے کی؟ اسد کو دبئی آتے ہی سب پتہ لگ چکا تھا۔ اسد اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر دشمن کو ان کے انجام تک پہنچانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اسد بہت جلد سارے ثبوت اکٹھے کر کے بات کی تہہ تک پہنچنے والا تھا، مگر اس وقت وہ دل کو لینے آیا تھا۔ اسد کو دل نے فون کر کے یہاں پر بلوایا تھا۔ اسد جب کچن سے پانی لینے گیا تو اس وقت دل نے اسد کو فون پر ساری حقیقت بتائی اور کہا کہ وہ اسے لینے آ جائے ورنہ وہ اپنی جان دے دے گی۔ اسد کو مجبوراً اپنی بہن کا مان رکھنے کے لیے آنا پڑا۔ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا شوٹ کرنے کے سوا۔ وہ لوگ دل پر اٹیک کرنے آئے تھے۔ اسد نے دو ٹوک انداز میں اسد کو جواب دیا۔ نور نے مجھے فون کیا تھا، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ جانا چاہتی ہے اور وہ تمہیں قاتل سمجھتی ہے، تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اسد کو دل کے بارے میں ساری بات بتا رہا تھا جو اس نے فون پر اسد کے ساتھ کی تھی۔ اسد اور اسد دونوں لاؤنج میں ہی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ تم تو دودھ کے دھلے ہو نا جو تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اسد طنز کرتے ہوئے بولا۔ وہ میری حقیقت سے واقف نہیں ہے، اس لیے میں اس کے سامنے دودھ کا دھلا ہوا ہی ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، تمہاری حقیقت میں بتا دیتا ہوں کہ تم کتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہو۔ اسد کا موڈ حد سے زیادہ خراب تھا۔ اسد کو دل کے بلانے پر اسد کا یہاں پر آنا اور دل کی وکالت کرنا حد سے زیادہ برا لگ رہا تھا۔ اسد شہریار کو تو صرف یہی پتا تھا کہ دل پر صرف اس کا حق ہے اور دل کو صرف وہی سمجھا سکتا ہے۔ اس کے جنون عشق کی انتہا تو یہ تھی کہ اسے اس کے سگے بھائی کی مداخلت بھی بری لگ رہی تھی۔ اسے میرے ساتھ جانے دو، میرے اور مسکان کے ساتھ کچھ دن رہیں گی تو نارمل ہو جائے گی۔ میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے، ہم خود حل کر لیں گے۔ تمہیں بیچ میں پڑھ کر وکالت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جا کر اپنی بیوی پر دھیان دو، وہ بہن ہے میری، سمجھے؟ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بیوی ہے وہ میری اجازت کے بغیر وہ نہیں جا سکتی، سمجھے تم؟ مگر بے اس انسان وہ جانا چاہتی ہے، اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی اگر وہ اپنے منہ سے بول دے کہ وہ جانا چاہتی ہے تو میں جانے دوں گا۔ میں ابھی اس کو بلا کر لے آتا ہوں، تم اسی سے پوچھ لینا۔ اسد کو ٹی وی لاؤنج میں چھوڑ کر اپنے روم میں چلا گیا، جہاں پر دل بیڈ پر بیٹھ کر تکیے منہ دیے ہوئے بیٹھی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ باہر اسد آیا ہوا ہے۔ میری جان نے فون کر کے اپنے بھائی صاحب کو بلوایا ہے؟ اسد دل کے پاس بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں بلوایا ہے، کیونکہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ جانا ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کی زبان ضرورت سے زیادہ چلنے لگی ہے؟ اسد نے کھا جانے والی نظروں سے دل کو دیکھ کر کہا۔ مجھے یوں آنکھیں مت دکھائیں، مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا، میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گی۔ نہیں میری جان، ڈر تو آپ کو مجھ سے بہت لگے گا جب میں آپ کو اپنا اصلی رنگ دکھاؤں گا۔ ابھی فی الحال کے لیے اپنے بھائی کو جا کر منع کرو کہ آپ کو ان کے ساتھ نہیں جانا۔ میں ایسا نہیں بولوں گی، مجھے جانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تیار رہنا۔ جس طرح سے اتنے سارے آدمیوں کا میں خاتمہ کر چکا ہوں، اس طرح سے تمہارا بھائی بھی سڑک کے بیچ میں پڑا ہوگا۔ کیا آپ اسد بھائی کو بھی مار دیں گے؟ دل نے ڈر کر گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں اگر آپ میرا کہا نہیں مانے گی تو مجھے ایسا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، اچھی بات ہے، تمہیں مجھ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔ دیکھ لینا ایک دن میں آپ کی قید سے بھاگ جاؤں گی، وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا جب تم میری قید سے بھاگ جاؤ گی۔ جلدی چلو، آپ کے بھائی صاحب باہر ویٹ کر رہے ہیں۔ ٹائیگر کے لبوں پر اپنی جیت کی مسکراہٹ تھی۔ یہ لیجیے آپ کی بہن آ گئی ہے، انہیں سے پوچھ لیتے ہیں۔ کیا آپ جانا چاہتی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ؟ اسد بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھ کر دل سے پوچھ رہا تھا۔ بڑے ہی بے شرم انسان ہے، مجھے ہی ذلیل کروائیں گے میرے بھائی کے سامنے؟ دل منہ میں بڑبڑاتی رہ گئی۔ ہاں بولو نور بیٹا، آپ کو میرے ہوتے ہوئے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو دل کر رہا ہے آپ وہ کریں۔ آپ جانا چاہتی ہیں تو چلیں میرے ساتھ۔ اسد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ بھائی میں بعد میں آ جاؤں گی، دل نظروں کو جھکائے ہوئے بولی۔ اسد سمجھ گیا کہ نور کو اسد دھمکی دے کر لایا۔ اب دھمکی کیا دیا یہ تو وہی جانتا تھا، مگر اسد اور دل کے مسئلے میں زیادہ گھسنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اسد دل کو بہت پیار کرتا ہے، اس لیے وہ دل کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اسد کے جاتے ہی اسد اپنے روم میں آ گیا۔
دل بھی اس کے پیچھے پیچھے روم میں آ گئے. مجھے کیوں نہیں جانے دیا بھائی کے ساتھ؟ وہ روم میں آتے ہوئی چلائی. کیونکہ میری سانسیں کم ہو رہی تھی اس لیے مجھے آپ سے ماؤتھ ٹو ماؤتھ سانس لے چاہیے تھی. آئیں اور دیجیے مجھے سانسیں. اسفند نہایت بے شرمی سے بولا. بڑے کوئی بے شرم قسم کے انسان آپ. وہ نفی میں سر کو لاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی. چھوڑے مجھے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ جس لقب سے مجھے ابھی ابھی نوازا گیا یہ بے شرم اسی کو پورا کرنے لگا ہے. اسفند اپنا ایک ہاتھ صوفی کی پشت پر آ کر دوسرا دل کی گردن کے بیک سائڈ پر ڈال کر اپنا چہرہ دل کے نزدیک کر کے بولا. ہاتھ مت لگائیے گا مجھے. دل اسفند کے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولی. ہاتھ نہیں لگاؤں گا میری جان، بس منہ ہی لگاؤں گا. وہ اسفند کو پیچھے کرتے ہوئے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی. اسفند نے اس کو دوپٹے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. دوپٹہ چھوڑے میرا. نہ چھوڑوں تو میں آپ کو قتل کر دوں گی. کیا بات ہے میری بیوی، تم میرے ہی نقش قدم پر بھی چل رہی ہے. بڑے ہی گھٹیا قسم کے انسان ہے. تمہاری جگہ یہ الفاظ کوئی اور کہتا ٹائگر اس کے ٹکڑے کر کے اب تک جیل کے آگے ڈال چکا ہوتا. میرے بھی ٹکڑے کر کے جیل کے آگے ڈال دیں. اگر یہ میرے پاس میں ہوتا تو آپ کو یہ کہنے کی مہلت بھی نہ ملتی. اب یہ مان کیوں نہیں لیتے کہ مجھے آپ سے بے حد نفرت ہے؟ اب یہ کیوں نہیں مان لیتی کہ مجھے آپ سے بے حد محبت ہے؟ میں آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتی اور میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتا. دل، تم میرے رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہو. دل، تمہاری آنکھوں میں مجھ سے اپنے لیے نفرت اور بدگمانی نہیں دیکھی جاتی. دل پلیز واپس ویسی ہو جاؤ جیسے تم پہلے تھی. میرے ٹمپلز پر مرنے والی میری دل، مجھ سے بے پناہ محبت کرنے والی میری دل، مجھے چوری چوری دیکھنے والی میری دل، مجھے سوتا ہوا سمجھ کر چپکے سے آ کر میرے ٹمپل پر کس کرنے والی میری دل، میرے آفس جانے کے بعد میری کبڑ سے میرے ہی کپڑے نکال کر گلے لگا کر چومنے والی میری دل. دل اسفند کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ سب باتیں تھیں جو وہ ہمیشہ سے اسفند سے چھپاتی تھی. اس نے تو شرم کے مارے کبھی بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ اسفند کو دیوانہ وار پیار کرتی ہے، مگر اس کو کیا پتا تھا کہ اسفند نے اس کی ہر سانس پر اپنے پیرے بٹھائے ہوئے ہیں. دل نے کتنی سانسیں اسفند کا نام لے کر لیں اور کتنی سانسیں اسفند کا نام لیے بغیر لیں. اسفند کو تو عالم میں دل شامل تھی. دل، مجھے حیرانی کے ساتھ مت دیکھو، مجھے میری جان کے بارے میں سب پتہ ہے. اسفند اپنی جان سے ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی غافل نہیں ہوا تھا. اس لیے بول رہا ہوں کہ میری وہی چہکتی ہوئی دل مجھے واپس لوٹا دو. میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہارے سامنے ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا. بھول جاؤ وہ سب کچھ ایک بھیانک حادثہ سمجھ کر. اسفند دل کے چہرے پر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے بڑی عاجزی کے ساتھ دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. نہیں بن سکتی میں پہلے والی دل، اور نہیں آپ سے وہ پہلے والا پیار کر سکتی ہوں. مار دیا آپ نے اپنی صفاقی کے ساتھ اس دل کو جو آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی. میں جب آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں مجھے آپ کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے نظر آتے ہیں. میں رات کو اٹھ کر آپ کے چہرے پر نظر ڈالتی ہوں تو مجھے آپ میں ایک قاتل نظر آتا ہے. تو بتائیں میں آپ سے کیسے محبت کروں؟ دل بھی اس وقت بڑے ٹوٹے ہوئے انداز سے اسفند کو جواب دے رہی تھی. سچ تو یہ بھی تھا کہ دل کے اندر بھی اسفند کے پیار کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا جس کی لہروں کو دل زبردستی اپنے ڈر سے پیچھے کو دھکیل رہی تھی. مگر اسفند شہریار کا عشق تھا، اتنی آسانی سے تو دل کے حواسوں سے کبھی نہیں اتر سکتا تھا. رات کا نہ جانے کون سا پیر تھا. اسفند گہری نیند میں سو رہا تھا. اس کو احساس ہوا کہ دل آہستہ آہستہ بڑی چالاکی کے ساتھ اس کی باہوں کی گرفت سے نکل کر بیڈ سے اتر رہی ہے. دل کو لگ رہا تھا کہ اسفند گہری نیند میں سو رہا اور اسے پتہ نہیں چلے گا. ہائے رے میری معصوم بیوی، ابھی تک اپنے شوہر کو اتنا بھی نہیں سمجھ سکی کہ اتنا بے ہوش ہو کر تو ٹائگر کبھی بھی نہیں سوتا کہ وہ اپنے دشمنوں کی خبر نہ رکھ سکے. میری جان، آپ تو میری بیوی ہو جس کو میں اپنی سانسوں سے بھی زیادہ نزدیک رکھتا ہوں. تو سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ میری باہوں کے حدود سے باہر نکلیں گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا. وہ آرام سے لیٹا ہوا مسکرا رہا تھا، دل کی اطراف میں نظر رکھے ہوئے تھا. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دل کیا کارنامہ کرنے والی ہے. دل نے بڑے آرام سے روم کا دروازہ کھولا اور دبے پاؤں روم سے نکل کر اسفند کے آفس روم میں چلی گئی. وہاں سے باہر کے دروازے کی چابی لے کر آئی اور دبے پاؤں باہر کا دروازہ کھول کر بھاگنے لگی تھی. ابھی ایک قدم بھی باہر رکھا تھا کہ کسی کو سامنے کھڑا ہوا دیکھ کر دل زور زور سے چیخ لگی. اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی. ڈر کے مارے دل کی روح پرواز کرنے والی تھی، مگر اپنے دشمن جاں کے لمس کو محسوس کرنے کے بعد دل کا ڈر تھوڑا کم ہو گیا. دل نے آنکھیں کھولی تو سامنے دشمن جاں کھڑا تھا، اپنے ہاتھ کو دل کے مقام پر رکھ کر اسے چپ کروا رہا تھا. آپ روم سے باہر کیسے نکلے؟ آپ تو سو رہے تھے نا؟ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی اٹک اٹک کر بول رہی تھی. میری جان سو رہا تھا، مرا نہیں تھا. جو آپ کے جانے کی مجھے خبر نہ ہوتی. وہ اس وقت کسی پولیس والے کی طرح روب در آواز میں بات کر رہا تھا. کہاں جا رہی تھی تم؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر ایک ٹانگ پیچھے کی طرف فولڈ کیے ہوئے کھڑا تھا. میں نے پوچھا دل، تم آدھی رات کو کہاں جا رہی تھی؟ دل کو گھورتے ہوئے بولا اسفند. دل کو گھورتے ہوئے بولا میں اسد بھائی کے پاس جا رہی تھی. اسفند کے غصے والی آواز سے ڈر کر دل چھڑکا تھوڑا سا پیچھے ہو کر بولی. آپ کو اسد کے گھر کا ایڈریس پتہ ہے؟ وہ دل کے نزدیک ہو کر اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا. نہیں پتہ ہے، کسی سے پوچھ لوں گی. دل نے ایٹیٹیوڈ سے جواب دے کر اپنا چہرہ دوسری جانب گھما لیا. اسفند غصے سے دل کو بازو سے پکڑ کر باہر کے دروازے کو بند کرتا ہوا
دل کو اسی دروازے کے ساتھ لگا کر دل کو جبڑے سے پکڑ کر اپنا چہرہ دل کے نزدیک کر کے دانت پیستا ہوا بولا، تمہارا بچپنا کب ختم ہوگا دل؟ ایک دفعہ پہلے بھی تم یہ حرکت کر چکی ہو، اس دن بھی اگر میں وقت پر نہ پہنچا تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا، اس کا آپ کو اندازہ تک نہیں تھا، اور آج پھر سے آپ نے وہی حرکت کیا۔ دل، آپ میری عزت ہیں، یہ بات میں کتنی بار بتا چکا ہوں، اور مجھے اپنی عزت اپنی جان سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ اگر مجھے گولی کھانی پڑے تو میں آہستہ سے کھا لوں گا، اگر بات میری عزت پر آ جائے تو میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ کو چبا کر بول رہا تھا، اور دل کے جبڑے کو اس قدر سختی کے ساتھ پکڑے ہوئے کھڑا تھا کہ دل کو لگ رہا تھا آج اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ وہ اسفند کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے جبڑے کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اب تم چلو روم میں، آپ کو میری پیار کی زبان بالکل سمجھ نہیں آتی، اب میں آپ کا بندوبست کر کے ہی سوں گا۔ وہ غصے سے بولتا ہوا دل کو ہاتھ سے کھینچ کر روم میں لے جا رہا تھا۔ ہاں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، جب بھی موقع ملے گا میں بھاگ جاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ بھاگو گی کیسے میری جان؟ اب دیکھتی جاؤ میں آپ کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اسفند دل کو چھوڑ کر اپنے آفس روم میں گیا اور وہاں سے ربن اٹھا کر اپنے روم میں آ گیا۔ دل بیڈ پر بیٹھے وہاں سے باہر رہی تھی، اب اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اسفند اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اسفند نے ربن سے دل کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے باندھنا شروع کر دیے۔ چھوڑیں مجھے، پاگل ہو گئے ہیں آپ کو، اس طرح اپنی بیوی کو باندھ کر رکھتا ہے؟ شکر ہے آپ نے یہ تو یاد آیا کہ آپ میری بیوی ہیں، اسفند جواب دیتے ہوئے ساتھ میں دل کے ہاتھوں کو باندھنے کے بعد اب پیروں کو باندھ رہا تھا۔ میں اسد بھائی کو بتا دوں گی کہ آپ مجھے زبردستی ڈرا کر اور باندھ کر یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ ربن کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے دل کو سر اور پیروں سے کی طرف سے اٹھاتا ہوا آرام سے تکیے پر لٹاتے ہوئے دل کو جواب طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے یہ ہوگا کہ اسد بھائی مجھے آ کر آپ کی قید سے رہائی دلا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میری جان، دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے سوائے میرے رب کی ذات کے جو آپ کو میری قید سے رہائی دے سکے۔ دل کو کمبل اڑاتے ہوئے خود بھی دل کے ساتھ لیٹ گیا۔ دور ہو کر لیٹے مجھ سے، دل اسفند سے دوری اختیار کر کے بولی۔ کیوں؟ میری تاریں ننگی ہیں جیسے آپ کو کرنٹ لگ رہا ہے؟ وہ مسکراتا ہوا دل کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا کر آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے آپ سے زیادہ ڈیٹ انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ دل غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف گھماتے ہوئے لیٹ گئی۔ دیکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے اسفند کی جان، ایک اسفند شہریار تو آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، دوسرا اسفند کیسے سنبھالو گی؟ اب کی اس بے تکی باتوں کی وجہ سے میرا دل کرتا ہے کہ میری جان کا جو بھی دل کرتا ہے کھلی اجازت ہے کر سکتی ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے مسکراتے ہوئے دل کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے بول رہا تھا۔ دل کے خرافاتی دماغ میں ایک بات آئی تو بولی، ہاں کچھ کروں گی تو تب نا جب آپ میرے ہاتھ پیر کھولیں گے۔ دل کی کڑوی زبان سے ایک دم شہد کیسے ٹپکنے لگا تھا۔ اسفند کو سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ میری جان اسفند شہریار کو چارہ ڈال رہی ہو کہ میں آپ کو آپ کی باتوں میں آ کر ایموشنل ہو جاؤں اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں کھول دوں۔ میری جان، کیوں بھول جاتی ہو کہ جہاں پہ آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے آپ کے شوہر کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس لیے اب مجھے آپ کی آواز نہ آئے، چپ چاپ سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ وہ دل کو اپنی باہوں کے گھیرے میں گھس کے لیٹا ہوا تھا۔ آخرکار دل مجبور ہو کر چپ کر گیا، پتہ نہیں اسے کب نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ دل کے سونے کے بعد اسفند نے اپنی آنکھیں کھولیں کیونکہ وہ تو جاگ رہا تھا، صرف دل کو سلانے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، کیونکہ دل دماغی طور پر بہت ڈسٹرب تھی جس کی وجہ سے وہ اچھی طرح سے سو بھی نہیں پا رہی تھی، اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے اسفند اسے ڈرا دھمکا کر سلا چکا تھا۔ اسفند دل کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنے لب دل کے ماتھے پر رکھتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا۔ میری جان، کیوں خود کو اتنی اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے آپ نے؟ دل کا چہرہ سوتے ہوئے بھی بے حد اداس تھا، اس کے چہرے پر اسفند کو کوئی خوشحالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دل کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسفند کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ وہ دل کچھ دن کے لیے اس مال سے دور لے جاؤں، ویسے بھی میں دل کو لے کر ابھی تک ہنی مون ٹور پر نہیں گیا، تو کیوں نہ میں اپنی جان کو اس مال سے دور لے جا کر اپنی پیار کی کھلی فضا میں اڑان بھرنی سکھاؤں۔ یہاں سے دور جا کر شاید دل نے جو بار بار بھاگنے کی رٹ لگائی ہوئی ہے ہو سکتا ہے اس کے دماغ سے یہ خرافات نکل جائے، اسفند سوچتا ہوا آرام سے دل کے پاس سے اٹھا اور اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آہستہ سے اپنا فون اٹھا کر روم سے باہر نکل گیا۔ دل کی جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک انجان جگہ پر پایا تو گھبرا کر بیڈ سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی، مگر جیسے ہی روم کا دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا تو باہر کا نظارہ دیکھ کر دل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چاروں طرف نیلا پانی ہی پانی تھا، چاروں طرف سوائے پانی کے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ پانی کے سوا دور سے بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند نظر آنے والے بحری جہاز تھے جو اپنے سفر پر رواں دواں تھے۔ وہ اس وقت شپ میں موجود تھی، اس کا تو اس سے اندازہ ہو گیا تھا۔ دل کو پانی سے بہت ڈر لگتا تھا، چاروں طرف پانی دیکھ کر ڈر کے مارے دل اپنے قدم روم کی طرف واپس لے رہی تھی کہ پیچھے کسی سے ٹکرانے پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میری جان کہاں جا رہی تھی؟ خودکشی کر کے مرنے جا رہی تھی؟ سامنے اسفند کو دیکھ کر دل غصے سے بولی۔ دل کو صبح ناشتہ کرواتے ہوئے اسفند جوس میں نیند کی دوا ملا کر پلا چکا تھا، اس لیے سارا دن سوتی رہی تھی۔ مرنے کا اتنا ہی شوق چڑھا ہے تمہیں تو آؤ تمہارا شوق میں پورا کر دیتا ہوں۔
دل کو اپنی گود میں اٹھا کر اس کا چہرہ اپنے بے حد نزدیک کر کے بولا، مچھلیوں کا شکار بن کر آرام موت مرنے کے لیے تیار ہو تو کیوں نہ تمہارے شکار مگر مچھ ہی کر لے، اور آرام موت مر کے دوزخ کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ اپنے شوہر کی محبت کی شدتوں سے مرو اور جنت میں جاؤ، چھوڑے مجھے۔ وہ اسفند کو اسے بیڈ پر لے جاتا ہوا دیکھ کر بچوں کی طرح ٹانگیں مار مار کر بہو رہی تھی۔ یوں چھوڑ دوں، مرنے کے لیے تیار ہو احمق لڑکی، مگر شوہر کو پیار کر کے ثواب کمانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اسفند اپنے لب دل کے چیز پر رکھ کر دانتوں سے ہلکا سا کاٹتے ہوئے بولا، آپ جیسے شوہر کو پیار کر کے ثواب نہیں ملتا۔ وہ اسفند کو بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی۔ اسفند کو اس کی حرکت پر ہنسی آ رہی تھی۔ اس کی یہی بچکانہ حرکتیں تو وہ مس کر رہا تھا۔ اس کی اسی معصوم بچکانہ حرکتوں کا ہی تو وہ دیوانہ تھا۔ کتنے ڈھیٹ ہیں آپ، میں اتنی زور سے آپ کے بال پکڑ کر کھینچ رہی ہوں، آپ کو پھر بھی ہنسی آ رہی ہے۔ دل اسفند کو مسکراتا ہوا دیکھ کر آگ بگولا ہو کر بول رہی تھی۔ اب وہ اپنی شہزادی کو کیسے بتاتا کہ اس کی ایسی حرکتوں سے ہی تو اسفند جینے کی وجہ ملتی ہے۔ دل کی یہ حرکتیں اسے بے حد پسند تھیں۔ ابھی وہ دل کو اور تنگ کرتا اور اس کی بچکانہ حرکتیں دیکھ کر خوش ہوتا، مگر اسفند کے فون پر آتی ہوئی رنگ ٹون نے سارا مزہ کرا کر دیا تھا۔ فون کرنے والا بھی اتنا اتاولا تھا کہ فون نہ اٹھانے پر بار بار فون کر رہا تھا۔ اسفند کو کچھ تو اندازہ تھا کہ یہ فون کون کر رہا ہے۔ اسفند نے غصے سے کان میں لگا ہوا بلوٹوتھ آن کیا۔ کوئی مر گیا ہے جو اتنی بے چینی کے ساتھ فون کر رہے ہو؟ اسفند فون اٹھاتے ہی اسد پر چڑھ گیا تھا۔ اسفند تم جہاں پر بھی ہو نور کو لے کر واپس آؤ، تمہارے حکم کا غلام نہیں ہوں میں۔ اسد کے حکم دینے پر ٹائیگر تیش میں آ کر بیڈ سے کھڑا ہو کر بولا، تم ہوتے کون ہو ٹائیگر کو حکم دینے والے؟ تم لوگ اپنی حد بھول چکے ہو، تو مجھے اچھے سے یاد کروانا آتی ہے۔ ٹائیگر اپنی بہت مہینوں کے بعد ٹائیگر اپنی اصلی تیور میں کھڑا ہوا بول رہا تھا۔ پاس بیٹھی ہوئی دل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس پر اتنا غصہ کر رہا ہے۔ پتہ نہیں اس سے انسان کے اور کتنے رنگ ہیں جو دیکھنے باقی ہیں۔ دل اپنے منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ ڈر اور گھبراہٹ کی ملی جلی کیفیت سے وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ اس نے اسفند کا یہ روپ بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بات کرتے ہوئے اتنا غصہ تھا اس کے اندر کہ وہ اتنی ٹھنڈ میں بھی بار بار اپنے ماتھے پر آئے ہوئے پسینوں کی بوندیں صاف کر رہا تھا۔ ٹائیگر اگر میری بہن کو ایک خروچ بھی آئی تو قسم سے میں تمہاری جان نہ لے لوں گا۔ حد میں رہو اسد خان، تم ٹائیگر کو دھمکی دینے کا انجام جانتے ہو۔ ٹائیگر اتنی زور سے داڑتا کہ شپ کے روم کی دیواریں لرز اٹھی تھیں۔ جب بات اپنی بہن پہ آتی ہے تو بھائی کی کوئی حد نہیں ہوتی، سمجھے تم؟ اگر وہ ٹائیگر تھا تو مقابل بھی اسد میر خان تھا۔ نور کو اپنی درندگی والے روپ سے دور رکھو ٹائیگر۔ نور پر سختی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہاری بہن بھی میری بیوی ہے۔ اگر میری بہن کو تکلیف ہوئی تو آرام سے تمہاری بہن بھی نہیں رہ پائے گی۔ اسد خان دھمکیاں مت دو مجھے، میری بہن تمہاری بہن کی طرح باغی نہیں ہے۔ وہ تم سے دور جانے کی جب بات کرے تو ٹکڑے کر دینا اس کے، میں خود اجازت دیتا ہوں۔ مگر تمہاری بہن باغی ہو چکی ہے، وہ مجھ سے دور جانا چاہتی ہے، جو میں جیتے جی تو کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ مجھ سے دور صرف دو ہی صورتوں میں ہو سکتی ہے، ایک تو وہ مر جائے، دوسرا میں مر جاؤں۔ بھائی کا فون ہے، مجھے بھائی سے بات کرنی ہے۔ دل نے چپٹ کر ٹائیگر سے فون لینا چاہا، اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی ٹائیگر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا چکا تھا۔ یہ نور کی آواز تھی نا؟ اسد اپنی بہن کی آواز سن کر تڑپ گیا تھا۔ اسے اتنی دور سے بھی نور کی آواز میں جو تڑپ تھی، وہ بے چینی تھی، ڈر تھا، وہ سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ نور نہیں دل، ٹائیگر نام پر زور دیتے ہوئے بولا، آج کے بعد اسے دل کہہ کر بلانا۔ ٹائیگر بہن ہے وہ میری، اور میں اسے نور کہہ کر ہی بلاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، اسی بہن کے لیے تڑپتے رہو ساری زندگی، شکل تک دیکھنے نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، دل ہی بولا کروں گا، مگر پلیز اس پر کوئی سختی مت کرنا، وہ بہت معصوم ہے، تمہاری اصلیت نہیں جھیل پائے گی۔ یا تو تم اسے اپنا سچ بتا دو یا اسے واپس لے آؤ، میں اسے پیار سے سمجھاؤں گا، وہ سمجھ جائے گی۔ اسد بے بس اور مجبور بھائی کی طرح ہار مانتے ہوئے التجا کر رہا تھا۔ اصلیت تو میں اسے اپنی پتہ نہیں سکتا، کیونکہ یہ اپنے کام کے ساتھ غداری ہوگی جو میں کبھی نہیں کر سکتا۔ میرے سوا کوئی اور میری بیوی کو سمجھائے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ ٹائیگر ہوش میں، وہ بہن ہے میری۔ اسد سر پکڑ کر رہ گیا، کیونکہ اس وقت اسفند تو کہیں دور دور تک نہیں تھا۔ یہ سب باتیں تو صرف ٹائیگر کا دماغ ہی سوچ سکتا تھا، اور اس وقت اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہونے والا تھا۔ یہ بات اسد اچھے سے جانتا تھا، وہ میری بیوی ہے، اسے میری سمجھ آنی چاہیے بس۔ تو دونوں ہی صورتوں میں اسے واپس لے کر نہیں ہوں گا۔ ٹائیگر ایک ہاتھ سے اپنے فون کان سے لگا کر اسد کا فون سن رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے دل کی پشت سے اپنے سینے پر لگائے ہوئے اس کے منہ کو دبا کر کھڑا ہوا تھا۔ دل ٹائیگر کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر منہ سے ہٹا رہی تھی، مگر وہ نازک سی جان یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ٹائیگر کا ہاتھ ہے جو کسی شکنجے سے کام نہیں تھا۔ ٹائیگر کا ہاتھ تو جب دشمن کی شہ رگ کو پکڑتا تھا، 2 منٹ سے پہلے دشمن تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتا تھا۔ دل ادھر ادھر ہاتھ مار کر تڑپ رہی تھی اپنے بھائی سے بات کرنے کے لیے، مگر وہ اس وقت ٹائیگر کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، بے بسی سے تڑپنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹائیگر میری بات سنو۔ ٹائیگر اسد کی بات سنے بغیر فون آف کر کے فون کو بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ مجھے میرے بھائی سے بات کیوں نہیں کرنے دی؟ منہ سے ہاتھ ہٹتے ہی دل چلائی، تم مجھ سے بات کرو میری جان، یہ بھائی والی رٹ چھوڑ دو۔ یہ بار بار بھائی نامہ کھول کر بیٹھو گی تو قسم سے اپنے ہاتھوں سے تمہارے بھائی کو بھی مار دوں گا۔
آپ کو سوائے خون کرنے کے، لوگوں کو قتل کرنے کے اور لوگوں کو مارنے کے علاوہ اور کچھ آتا ہے؟ ویسے خام خواہ اتنے لفظ ضائع کیے تم نے، یہ تینوں ایک ہی کام ہے۔ ٹائیگر صوفے پر بیٹھ کر اپنے گلاس میں ڈرنک بھرتے ہوئے بولا۔ اور جہاں تک رہی بات مجھے اور کچھ آتا ہے یا نہیں، آتا ہے نا میری جان، آپ پر اتنا زیادہ پیار آتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر بولتا ہوا دل کے قریب آ گیا۔ دل میں آپ سے بہت پیار، ہاتھ مت لگائیے گا مجھے۔ ٹائیگر کی بات کو کاٹتے ہوئے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر بولی، دور ہیں مجھ سے، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ جب تم یہ کہتی ہو نا مت ہاتھ لگایا کرو، تم مجھے دور رہو، تمہیں مجھ سے نفرت ہے وغیرہ وغیرہ، میرے دل میں آگ لگ جاتی ہے۔ ٹائیگر اپنے دل کے اوپر ٹھک ٹھک کر کے شہادت والی انگلی مارتے ہوئے بولا، اور اسی آگ میں جلتے ہوئے تم میرے ہاتھ سے وہ کروا دیتی ہو جو میں کرنا نہیں چاہتا تمہارے ساتھ۔ ٹائیگر اس وقت فل نشے میں دھت تھا۔ ٹائیگر نے کبھی زندگی میں شراب نہیں پی تھی، مگر ان دنوں وہ ہر وقت نشے میں ہی دھت رہتا تھا، کیونکہ ہوش میں ہوتے ہوئے نہ دل کی آنکھوں میں اسے نفرت دیکھی جاتی تھی اور نہ وہ دل پر کبھی سختی کر سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ نشے میں دھت تھا، دل کے یہ کہنے پر کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، اسے ٹائیگر سے نفرت ہے۔ یہ بات ٹائیگر کے دل میں آگ لگائی ہوئی تھی۔ ٹائیگر دل کے بالوں کو پیچھے سے پکڑ کر اس کے گال پر اپنے دانت کاٹ چکا تھا۔ دل کی چیخیں پورے روم میں گونج رہی تھیں، مگر ٹائیگر پر کوئی اثر نہیں تھا۔ دل کی چیخیں پورے شپ کے روم میں گونج رہی تھیں، وہ چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ ٹائیگر اپنی مرضی سے پیچھے ہوا۔ دل کے خوبصورت نرم گلابی سے گال کے اوپر ٹائیگر کے دانتوں کے نشان پڑ گئے تھے، جسے خون نکل رہا تھا، اور وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر اس کے گال چوم کر ہنستے ہوئے بولا، میری جان، یہ اذیت جان بوجھ کر تم نے لی ہے۔ دل اب ہی وقت ہار مان جاؤ، مجھ سے دور جانے کی ضد چھوڑ دو، میں ہار نہیں مانوں گی۔ مجھے اب آپ سے نفرت ہے، اپنی زبان سے یہ الفاظ میرے لیے مت بولا کرو دل۔ وہ اسے دھکا دے کر بیڈ پر گراتے ہوئے اس کے اوپر گر گیا اور اپنے دانتوں سے دل کی گردن پر زور سے کاٹتے ہوئے بائٹ کرنے لگا۔ دل کی چیخیں شپ میں پھر سے گونج اٹھی تھی۔ آپ بولو کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ دل سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ دل کیوں مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہیں اذیت دوں؟ ٹائیگر نشے میں دھت غمگین آواز سے بولتا ہوا دل کے لبوں کے چومنے لگا، دور ہٹے مجھ سے، مجھے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ شرم نہیں آتی آپ کو شراب پیتے ہوئے؟ آتی ہے دل، خدا کی قسم بہت شرم آتی ہے، مگر میرا نشہ تم ہو۔ جب مجھے تمہارے پیار کا نشہ نہیں ملتا تو میرا نشہ پورا نہیں ہوتا۔ تم مجھے پہلے کی طرح پیار کرو، پیار سے میری طرف دیکھو تو میں لعنت بھیجتا ہوں۔ اس پر تمہارے سر کی قسم، میں اس کو دوبارہ ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ دل کو بیڈ پر گرائے ہوئے اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا، دل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے ہوئے بول رہا تھا، کیوں خود کو بھی تکلیف دے رہی ہو اور مجھے بھی؟ اللہ کرے میں مر جاؤں اور میری آپ سے جان چھوٹ جائے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، نہیں دل، تمہیں میری بھی عمر لگ جائے، اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے کہ مرنا چاہتی ہو؟ تو میری دعا ہے کہ اگر یہ قبولیت کی گھڑی ہے تو میں مر جاؤں، اگر مر گیا تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ تسلی رکھو، روز دعا کیا کرو، اور ہر دعا میں میرے مرنے کی دعا کیا کرو۔ میں بھی روز تمہارے لیے آمین کہہ دیا کروں گا، کیونکہ اگر زندہ رہا تو تمہیں کبھی خود سے ہلاک نہیں ہونے دوں گا۔ اسفند کے اس طرح بولنے سے دل کے اندر سے چھن سے کوئی چیز ٹوٹ گئی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اسفند اپنے لیے بد دعا کرے۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے دل دھڑکتا تھا، جسے وہ خدا کا دیا ہوا تحفہ سمجھتی تھی، تو وہ اس کے مرنے کی دعا کیسے کر سکتی تھی؟ اپنے الفاظ بولنے کے بعد دل کے چہرے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی تو دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے عشق میں کتنا دم ہے، کہ اس کا محبوب اس کے مرنے کی دعا کرتا ہے یا اس کے ساتھ جینے کی۔ دل کی آنکھوں کی تڑپ نے اسفند کو ایک پل میں ہی بتا دیا تھا کہ وہ آج بھی اس سے بے حد پیار کرتی ہے، مگر بدگمانیوں نے اس کو اس طرح سے گھیر رکھا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اسفند کے مرنے والی بات پر دل کی آنکھیں پانی سے بھر آئیں، جس کو چھپانے کے لیے وہ اپنا رخ دیوار کی جانب کر کے لیٹ گئی۔ اسفند جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ دل کے ہلتے ہوئے لب دیکھ رہا تھا، اسد کے نابی لب مسکرا رہے تھے۔ اسے پتہ تھا اس کی دل اس کے لیے ہی دعا کر رہی ہے۔ دل جب اتنا پیار کرتی ہو تو معاف کر دو نا اپنے اسفند کو، مجھے میری دل واپس لوٹا دو۔ اسفند دل کے پاس جا کر اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ایسے لیٹی تھی جیسے گہری نیند میں ہو، حالانکہ اسفند جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ پھر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس جا کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے ڈرنک کرنے لگا۔ اسفند اپنے اتنے سالوں کا ریکارڈ توڑ رہا تھا ڈرنک کر کر کے۔ اسد جب سے دبئی آیا تھا کافی زیادہ مصروف تھا۔ اسد اور مسکان کو دبئی آئے ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ مسکان محسوس کر رہی تھی اسد کافی پریشان ہے۔ مسکان کئی بار پوچھ چکی تھی کہ آخر بات کیا ہے، وہ ہر بار ٹال دیتا یہ کہہ کر کہ کام کا کافی دباؤ ہے اور کچھ نہیں۔ اسد بولو پرنسس، سن رہا ہوں۔ اسد نے لیپ ٹاپ پر ہی نظر جمائے ہوئے اپنا کام کرتے ہوئے جواب دیا، اسد آپ مجھے واپس پاکستان بھیج دیں۔ کیونکہ ایسا کیوں بول رہی ہو؟ اسد کا ہاتھ ایک دم لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر کام کرتے ہوئے رک گیا۔ کیونکہ یہاں پر تو میں بور ہی ہو رہی ہوں، نہ تو آپ مجھے اسفند بھائی کے گھر لے کر گئے ہیں اور نہ ہی باہر گھمانے کے لیے، اور نہ ہی آپ کے پاس میرے لیے وقت ہے، میں اکیلی بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوں۔ اسد اپنا نظر والا چشمہ اتار کر رکھتے ہوئے لیپ ٹاپ کو بند کر کے اٹھ کر مسکراتے ہوئے مسکان کے پاس آ گیا۔ میری پرنسس شکایت کر رہی ہے۔ مسکان جو اپنے ہاتھ گود میں رکھی ہوئی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔
اسد اس کے ایک ہاتھ کو اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا کر چومتے ہوئے بولا، نہیں شکایت تو نہیں کاری، بس یہ بول رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے تو مجھے پاکستان چھوڑ آئیں۔ آیا اسد خان اپنی خانم کی صدا پر قربان۔ اسد مسکان کو تھوڑی سی پکڑ کر اس کا منہ اوپر کرتے ہوئے بولا، خان کی جان، میرا سارا ٹائم تو آپ کے لیے ہے، بس تھوڑی کام کی وجہ سے کوتاہی ہوگی، اس لیے معافی چاہتا ہوں۔ آپ کا شکوہ بالکل جائز ہے، تھوڑی نہیں بہت ساری کوتاہی ہوئی ہے آپ سے۔ اسد کا موڈ اچھا دیکھ کر مسکان ناراض ہوتے ہوئے ناراض منہ بنا کر بولی، یہ بھی ٹھیک ہے، غصہ کی تھوڑی زیادہ ہی ہوگی، اب حکم کریں۔ بندہ ناچیز آپ کے لیے ایسا کیا کرے جس سے خانم کا غصہ کم ہو جائے اور وہ اپنے ناچیز شوہر کو معاف کر دے؟ اب صبح مجھے اسمت بھائی کے گھر لے کر چلیں اور ساتھ میں دبئی کی سیر بھی کروائیں، اس کے بعد میں آپ کو معاف کرنے کے بارے میں سوچوں گی۔ اسد مسکان کی بات پر سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ وہ اس وقت چاہ کر بھی مسکان کو اسمت کے گھر نہیں لے جا سکتا تھا۔ وہ مسکان کو کیسے بتاتا کہ اس کا بھائی صاحب کو یہاں پر ہے ہی نہیں؟ اسد نے مسکان کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، وہ اپنی پرنسس کو اس مال سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ مسکان کو ان باتوں سے دور رکھنا بے حد ضروری تھا۔ پہلے تو دل کو نہیں سنبھالا جا رہا تھا، اب اگر مسکان بھی ان کے کام کی کانوں کان خبر ہو جاتی تو معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہو جانا تھا، اس لیے بول رہی تھی کہ آپ مجھے واپس پاکستان ہی چھوڑیں۔ اسد کو گہری سوچ پڑے ہوئے دیکھ کر مسکان ناراض ہو کر منہ بنا کر بولی، اب میں نے ایسا کیا کر دیا جو آپ اتنی خفا ہو کر مجھ پر بجلیاں گرا رہی ہیں؟ اب خود ہی سوچ لیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے دبئی گھمائیں اور اسفند بھائی کے پاس لے کر جائیں، تو آپ اتنی گہری سوچ میں پڑ گئے جیسے میں نے آپ سے ہیرے جواہرات مانگ لی ہوں۔ میری جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے خیال سے ابھی دل اور اسفند کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکیں۔ باقی رہی دبئی گھمانے کی بات تو وہ میں آپ کو ضرور لے کر جاؤں گا۔ اسد نے یہ حامی صرف مسکان کی خوشی کے لیے بھری تھی، ورنہ اس وقت جو حالات تھے مسکان کو لے کر گھر سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس وقت کام کا بے حد پریشر تھا، چاروں طرف خطرہ ہی خطرہ پھیلا ہوا تھا۔ اس پر ٹائیگر کا دل کو اپنے ساتھ لے کر یوں غائب ہو جانا اور بھی خطرناک تھا۔ چاروں طرف دشمن ہی دشمن تھے اور ٹائیگر کہاں تھا یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں دل کو لے کر چلا گیا تھا، بس اسد کو اس بات کی تسلی تھی کہ امجد ساتھ میں تھا، مگر امجد کا نمبر ٹائیگر نے آف کروا دیا تھا۔ اوپر سے اسد کے ساتھ ہوئی ان بن پر ٹائیگر اپنا فون بھی آف کر چکا تھا۔ اسد اس وقت سچ میں بہت پریشان تھا، حالات آؤٹ آف کنٹرول تھے۔ اس وقت دل اور اسمت پر خطرہ منڈلا رہا تھا، مگر ٹائیگر کا اڑیل دماغ بنا سوچے سمجھے اپنا فیصلہ لے چکا تھا۔ ڈرتا تو ٹائیگر کسی کے باپ سے بھی نہیں تھا، یہ بات تو اسد اچھی طرح سے جانتا تھا، مگر اس سارے حالات میں وہ اپنی پرنسس کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ لاکھ اسفند کو دھمکیاں دے لے، مگر سچ تو یہی تھا کہ مسکان اس کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتی تھی، اس لیے اس پر نہ تو وہ کوئی سختی کر سکتا تھا، نہ ہی اسے کسی حقیقت سے آشنا کروا کر اسے پریشان کر سکتا تھا۔ یار بات بات پہ یہ آپ اپنا منہ مت سجا لیا کریں، قسم سے اور پیاری لگتی ہو اسد، مسکان کے گالوں پر کس کرتے ہوئے بولا۔ مسکان شرما کر اسد کے سینے میں منہ چھپا گئے۔ شکر ہے اس انسان کی آنکھوں میں نیند تو آئی، رات کا نہ جانے کون سا پیر تھا۔ دل اسفند کو سویا ہوا دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی اسفند کے پاس سے اٹھ کر شپ کے روم کا دروازہ کھل کر باہر جا رہی تھی۔ دل اسفند سے اس قدر وزن تھی کہ وہ اپنی جان دے کر بھی اسفند سے دور جانے کو تیار تھی، وہ اسی ارادے سے اٹھ کر روم سے باہر جا رہی تھی۔ اسفند گہری نیند میں سو رہا تھا، دل نے آہستہ سے ہینڈل کو گھماتے ہوئے روم کا دروازہ کھولا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی۔ دل شپ سے پانی میں کود کر جان دینا چاہتی تھی، ابھی 2 قدم ہی دل نے باہر نکالنے تھے کہ دل کو اپنی جان حلق میں اٹکتی محسوس ہو رہی تھی، اس کے پیروں سے جان نکل رہی تھی، اس سے سانس تک نہیں لیا جا رہا تھا۔ ڈر سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، کیونکہ دروازے کے باہر اتنا بڑا سانپ اپنا پھن پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ دل نے پوری ہمت اکٹھی کر کے روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے بھاگ کر اسفند کے پاس آ کر اس سے لپٹ کر لیٹ گئی۔ دل کانپتی ہوئی اسفند کے سینے میں منہ چھپا کر لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی، وہ اسفند کو اس قدر چپکی ہوئی تھی کہ اسفند کو سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ دل کو خود کے اتنا قریب پا کر اسفند کے انابی لب مسکرا رہے تھے۔ ٹائیگر کا تیز دماغ پہلے سے ہی یہ بھانپ چکا تھا کہ دل اس وقت اتنی بدگمان ہے کہ وہ خود کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے ٹائیگر نے اس کا بندوبست پہلے سے ہی کر کے رکھا تھا۔ دل جتنی ڈرپوک تھی، اسفند کو اس کا پہلے دن سے ہی اندازہ تھا۔ ٹائیگر پچھلے 3-4 دن سے سویا نہیں تھا، وہ دن رات دل پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اوپر سے خود کو پرسکون رکھنے کے لیے ڈرنک کرنے کی وجہ سے اسے نیند کی بہت سخت ضرورت تھی، اس لیے اس نے دل کی حفاظت کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ دل یار تھوڑا سا پیچھے ہوگا لیٹو، تم نے تو میری سانس بند کر رکھی ہے، کبھی تو کہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے اور کبھی میری سانس اس زیادہ نزدیک ہو کر میرے لیے امتحان بن جاتی ہو۔ لڑکی چاہتی کیا ہو تم؟ ٹائیگر جان بوجھ کر دل کی حالت کے مزے لے رہا تھا۔ اسفند پلیز مجھے خود سے دور مت کریں، مجھے اپنے پاس سونے دیں۔ وہ اور بھی زیادہ مضبوطی سے اسفند کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے چپک گئی تھی۔ آپ کو نہیں پتا باہر بہت بڑا سانپ ہے، وہ مجھے کھا لے گا، تو آپ سانپ کے ڈر سے میرے پاس لیٹی ہو، مجھ سے دور جا کر لیٹو اور سانپ سے خود ہی نپٹو، یہ سانپ کا اور آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، مجھے بیچ میں مت گھسیٹو۔ ٹائیگر جان بوجھ کر دل کو تنگ کر رہا تھا، کیونکہ اگر آپ میرے پاس لیٹی رہیں تو آپ کو میرا چھونا ہاتھ لگانا بالکل اچھا نہیں لگے گا،
اور آپ کے پاس ہوتے ہوئے میں اپنے ہاتھوں پر کنٹرول رکھوں، یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ آپ جو بھی کرنا چاہیں کر لیں، پلیز میرے پاس رہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دل اسفند کو کروٹ لیتا ہوا دیکھ اسفند کے اوپر سے بچوں کی طرح گزرتی ہوئی اسفند کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ سوچ لو، یہ آپ کا خود کا فیصلہ ہے، بعد میں آپ مجھ پر الزام نہیں ڈال سکتی کہ میں نے آپ کا فائدہ اٹھایا۔ اسفند بہت دنوں کے بعد دل کو اس قدر نزدیک پا کر خوشی سے دیوانوں کی طرح ہنستے ہوئے دل سے وعدہ لے رہا تھا کہ وہ بعد میں کوئی الزام نہ دے سکے۔ آئے دل بیچاری کہاں جانتی تھی کہ یہ سارا کھیل اس کے شوہر صاحب کا ہی رچایا ہوا ہے۔ کچھ بھی نہیں بولوں گی، پلیز آپ مجھ سے دور نہ جائیں۔ اسفند کی جان، پلیز کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو پہلے ہی آپ سے دور نہیں جانا چاہتا۔ بس میرا بس چلے تو میں سچ میں سرجری کروا کر آپ کو خود میں فٹ کروا لوں۔ اسفند کو اس وقت مذاق سوج رہا تھا، اوپر سے اس کی نشے والی آواز کسی کو بھی پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس وقت دل سانپ سے ڈر کر اسفند کو گلے لگانے کے لیے تیار تھی۔ اسفند کے لیے یہ ایک بہترین سودا تھا۔ اسفند کا پلان سکسیسفل ثابت ہوا تھا۔ اسفند کے تو اس وقت دونوں ہاتھ گھی میں اور سر کڑھائی میں تھا۔ سانپ کے ڈر سے نہ تو دل نے خود کو کوئی نقصان پہنچا سکی تھی، اور اتنے دن سے جو دل اسفند سے بدگمان ہو کر اس سے دور تھی، آج خود سے اسفند کے نزدیک ہو کر اس کی سانسوں کو تل پتل کر رہی تھی۔ اس کی گرم گرم سانسیں اسفند کے سینے سے ٹکرا رہی تھیں۔ دل کے لب اسفند کے سینے پر لگے ہوئے اسفند کے جذباتوں کو اور بھی ہوا دے رہے تھے۔ اس کا نازک ہاتھ اسفند کی کمر پر گھیرا بنائے ہوئے اسفند کو خود پر ٹوٹنے کی دعوت دے رہا تھا۔ تو ایسے میں اسفند کیسے اپنی جان سے دور رہ سکتا تھا؟ اتنے دن ہو گئے تھے اسے دل کے وجود سے سکون پائے ہوئے۔ اتنے دن اسفند نے کس قدر مشکل سے اپنے جذباتوں کو روکا ہوا تھا، یہ تو صرف وہی جانتا تھا۔ وہ دل سے کچھ بھی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ دل جب بولتی تھی کہ آپ مجھ سے زبردستی کریں گے تو یہ الفاظ اسفند کو بہت گھٹیا لگتے تھے۔ اسفند شہریار وہ انسان تھا جو کسی اور عورت کے ساتھ بھی ایسا جملہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ بھلا اپنی شہزادی بیوی کے لیے ایسا جملہ کیسے سنتا، پھر چاہے بولنے والی وہ خود ہی کیوں نہ ہو۔ بس اسی لیے وہ ڈرنک کر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مگر آج جب دل سانپ کے ڈر سے اسفند کے گلے میں بائیں ڈالے ہوئے لیٹی تھی تو وہ یہ موقع خالی کیسے جانے دیتا؟ دل سوچ لو، پھر نہ کہنا کہ میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، پلیز مجھے اپنے ساتھ لگا کر سلا لیں پلیز۔ وہ اسفند کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اگر تم اتنا ہی مجبور کر رہی ہو تو میں سو جاتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اسفند کے شرارتی لب مسکرا رہے تھے۔ مسکراتے ہوئے اس کے گال کے ڈمپل اس قدر دلکش لگ رہے تھے کہ اس وقت اگر دل اس کے ڈمپل دیکھ لیتی تو اپنا دل ایک بار پھر سے ہار بیٹھتی۔ وہ تو ویسے ہی دیوانی تھی اسفند کے ڈمپل کی۔ دل کی آنکھ پا کر اسفند کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اسفند کا چہرہ ہنستے ہوئے بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس پر اسفند کے گالوں کے ڈمپل قیامت ڈھا رہے تھے، جیسے کوئی شہزادہ اپنے فل عروج پر خوشیاں منا رہا ہو۔ اس کے چہرے کی چمک 14ویں کے چاند کی مانے تھی۔ بے شک وہ ایک خوبصورت اور مغرور شہزادہ تھا جس پر ہزاروں لڑکیاں اپنا دل ہار چکی تھیں، مگر وہ اپنے دل پر اپنا دل ہار چکا تھا، جس کے لیے ساری دنیا کی خوبصورتی کا ایک ہی مطلب تھا، وہ تھا دل۔ اسفند دل کی نازک سی کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر کے اسے خود میں سنبھالنے لگا۔ رات بھی گزرتی جا رہی تھی، اسفند کے ہاتھوں کی گستاخیاں بھی بڑھنے لگی تھی۔ اسفند کے اندر ٹھاٹھے مارتے جذباتوں کا سمندر تھا جو اس وقت دل پر اپنی محبتیں لٹانے کے لیے عروج پر تھا۔ دل جو ڈری سہمی ہوئی اسفند کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ اسفند کے لبوں کی گستاخیوں سے اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں تو اسفند کے لب انابی پھر سے مسکرائے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی دل اپنے اسفند کے پیار میں دھیرے دھیرے پگھل رہی ہے۔ وہ دل اپنے اور قریب کرتا گیا، اسے اپنی محبت کی شدتوں سے توڑنے کے لیے۔ پھر رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ اسفند کے پاؤں کے گھیرے میں دل کے اندر کا ڈر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ دشمن جہاں اس پر اس قدر اپنی محبت کی بارش کر رہا تھا کہ دل اتنے دنوں کے بعد خود کو بے حد پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ رات کی اسفند کی دی ہوئی شدتوں سے ٹوٹ کر دل اسفند کے سینے پر سر رکھے ہوئے گہری نیند میں سو رہی تھی، مگر اسفند کی آنکھوں کی تو نیند اڑ چکی تھی۔ اسفند کی پیاس نہ جانے کیسی تھی جو دل کو پانے کے بعد اور بڑھ جاتی تھی، مگر اس وقت وہ اپنی نازک شہزادی پر اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے آپ کو سمجھاتا ہوا بولا، بس کرو اسفند شہریار، صبر سے کام لو، اس سے زیادہ میری نازک جان تمہاری بے لگام محبت کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ اب میری کانچ کی گڑیا کو سونے دو۔ اسفند، آپ آدھی رات کو کس سے بات کر رہے تھے؟ مجھے سونے دیں۔ اسفند کو بڑبڑاتا ہوا سن کر دل نیند میں بو رہی تھی۔ اسفند کا ہلکا سا کہہ کر روم میں گونجا، کسی سے باتیں نہیں کر رہا، اسفند کی جان سو جائے۔ دل پھر سے گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اسفند اس کی بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر رہا تھا۔ دل اسفند کی باہوں میں چھوٹی سی بچی کے ماننے لگ رہی تھی۔ وہ تھی اتنی نازک اور چھوٹی سی کہ اسفند جیسے لمبے چوڑے 6 فٹ کے انسان کے سامنے وہ بہت چھوٹی نظر آتی تھی۔ دل، کاش تم صبح اٹھنے کے بعد بھی اپنے اسفند کے ساتھ ایسے ہی رہو۔ دل، مجھ سے تمہاری بے رخی برداشت نہیں ہوتی۔ جب تم میری طرف نفرت سے دیکھتی ہو تو مجھے لگتا ہے میرا پورا وجود آگ کی لپیٹوں میں جھلس رہا ہو۔ جب تم مجھ سے دور جانے کی بات کرتی ہو مجھے لگتا ہے کہ میرا سینہ چیر کر کوئی میرا دل نکال کر لے جانے کی بات کر رہا ہے۔ جب تم یہ کہتی ہو کہ تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی تو مجھے
ایسا لگتا ہے میں دنیا میں میری ہستی کوئی پہچان نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں جانتا، میری کوئی ویلیو نہیں ہے، مجھے یہ ساری دنیا بے معنی لگنے لگتی ہے۔ دل تم یہ سوچنے لگی ہو کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں، میری جان تمہیں نقصان پہنچانے کا مطلب ہے خود کو نقصان پہنچانا۔ کوئی انسان خود کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ صبح فجر کا ٹائم ہونے والا تھا، اسفند خود سے اپنے دماغ میں سوال جواب کیے جا رہا تھا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اسفند آہستہ سے دل سے الگ ہونے لگا تھا۔ دل نے اسفند کے گلے میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہوئے نیند کی خماری میں ہی تھوڑی سی آنکھ کھولی۔ اسفند پلیز اب میرے پاس رہیں، اب کہیں نہیں جائیں گے، مجھے وہ سانپ کھا جائے گا۔ میرا بچہ آرام سے سو جاؤ، سانپ کی تو ایسی کی تیسی، میں اس کے ٹکڑے نہ کر دوں، اگر وہ میرے دل کو کھائے گا تو اب سکون سے سو جائیں، میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ اسفند پیار سے دل کے ماتھے پر اپنے لبوں کا بوسہ دیتے ہوئے بولا، نہیں آپ بیڈ سے نہیں اٹھیں گے۔ وہ اسفند کے گلے میں بائیں ڈالے ہوئے اسے اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ اسفند کی جان، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز پڑھنی ہے، اب بھی اٹھ جائیں، آپ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد میں اپنی جان کو اپنے سینے سے لگا کر سلا دوں گا۔ اٹھو شاباش، میں اکیلے واش روم میں نہیں جاؤں گی۔ وہ آنکھوں کو جھکائے ہوئے شرم سے بول رہی تھی۔ کیوں نہیں جاؤ گی اکیلے واش روم میں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، کیونکہ وہاں پر سانپ آ جائے گا۔ میری جان، سانپ وہاں پر کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو روم کے باہر ہے اور آپ دروازہ بند کر چکی ہیں۔ نہیں، میں نے فلموں میں دیکھا ہے کہ سانپ کھڑکی سے بھی اندر آ جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے رستوں سے، سوراخوں سے بھی آ جاتا ہے۔ میں نہانے کے لیے واش روم میں اکیلے نہیں جاؤں گی۔ میری جان نے فلموں کے ذریعے کافی سانپوں کے بارے میں نالج حاصل کر رکھی ہے، ویسے مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، چلو مل کر نہا لیتے ہیں۔ اسفند کی اس بات پر دل اپنی نظر کو دیوار پر مرکوز کیے ہوئے اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی اور ساتھ میں اپنے بے زبان ہونٹوں پر وار کیے جا رہی تھی جو وہ ہمیشہ پریشانی میں یا کنفیوز ہو کر کرتی تھی۔ اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ نہ تو وہ اکیلے واش روم میں جانا چاہتی تھی اور نہ وہ اسفند کے ساتھ جا سکتی تھی۔ معاملہ بہت سنگین تھا، کرتی بھی تو کیا کرتی؟ دل چھوڑو انہیں، اپنی سب سے پیاری چیز پر ظلم ہوتے دیکھ کر اسفند نے اسے انگوٹھے سے چھڑواتے ہوئے کہا، ان پر ظلم مت کرو، ان کا سانپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دل نے اسفند کی طرف گھور کر دیکھا، آپ کو اس وقت مذاق سوچ ہے؟ نہیں میری جان، میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے تو کہا ہے چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے آپ کا ارادہ نہیں ہے فجر کی نماز ادا کرنے کا، تو میں جا رہا ہوں، اذان ہوئے کافی وقت ہو گیا۔ وہ اٹھ کر کبرڈ سے کپڑے نکالتا ہوا واش روم کی طرف جا رہا تھا کہ دل نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور نظریں جھکائے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اسفند کو سمجھ میں آ گیا کہ دل کو اس کے ساتھ ہی واش روم میں نہانے جانا چاہتی تھی۔ اسفند کے لب پر ہلکی سی مسکراہٹ آ کر گزر گئی جب اس نے اپنے دانتوں سے ہونٹوں کا کنارہ دباتے ہوئے روک لیا تھا۔ تھینک یو سانپ جی، آپ نے تو کمال کر دیا، میری بیوی کو اتنا ڈرا دیا کہ وہ سانپ سے ڈر کر شیر کے پاس اس کے شکنجے میں آنے کے لیے تیار ہے۔ اسفند کی آنکھوں میں اس قدر شرارت تھی کہ دل نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ بس اس نے ایک نظر ہی اسفند کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ اس وقت اسفند کس قدر شرارتی انداز سے اسے دیکھ رہا ہے، مگر دل موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کچھ بھی نہیں بولی۔ وہ دل کو گود میں اٹھا کر واش روم تک اندر لے گیا۔ اب مجھ سے دور ہیں۔ واش روم کے اندر نہاتے ہوئے اسفند کی شرارتیں دل کو شرم سے پانی پانی کر رہی تھی۔ اسفند، میں نے کہا ہے نا، آپ اپنا چہرہ اس طرف گھمائیں۔ دل نہانے والی سائڈ کے آگے پردہ کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نہ تو میں اپنا منہ اس طرف کروں گا اور نہ ہی آپ کو پردہ آگے کرنے دوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے کھڑا دل کو دیکھ رہا تھا۔ شرم کریں، میں آپ کے سامنے کیسے نہا سکتی ہوں؟ تو یہ بات آپ کو مجھے اندر لانے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی نا، اور ویسے بھی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت میں فرمایا ہے، تو لباس کا جسم سے کیسا پردہ؟ آپ کو صرف اپنے مطابق ساری آیات یاد ہوتی ہیں، ویسے بھی واش روم کے اندر اس ذات کا نام نہیں لیتے، اتنے بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ سوری مولوی صاحب، چلو ٹھیک ہے، واش روم کے اندر جو کرتے ہیں فی الحال ہم وہی کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ دل نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، یار رومانس کی بات کر رہا ہوں میری جان۔ وہ دل کے نزدیک ہوتے ہوئے بولا، ٹھرکی انسان، میری بے بسی کا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ دل ہاتھوں سے اسفند کو پیچھے کرتے ہوئے بولی، کیا کیا پھر سے کہنا؟ رات کو میں نے یہی بولا تھا کہ صبح اٹھ کے تم ایسے نہیں بولو گی، تو رات کو تم مجھ سے چپک چپک کہہ رہی تھی کہ جو بھی کرنا ہے آپ کر لیں، میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، اب مجھے خود سے دور مت کریں پلیز وغیرہ وغیرہ۔ اب کیا تمہاری یادداشت چلی گئی ہے؟ نہیں میری یادداشت نہیں گئی، مجھے سب یاد ہے، میں نے بولا تھا اور آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا چکے ہیں، اس لیے اب آپ آرام سے وہاں دیوار کے ساتھ کھڑے رہیں اور مجھے نہانے دیں۔ دل غصے سے کہتے ہوئے پردے کو آگے کر چکی تھی۔ ویسے وہ بیچاری بھی غلط تو نہیں کہہ رہی تھی، اسے ساتھ سلانے کا جانا تو اسفند اچھی طرح سے لے چکا تھا۔ دل کی نازک اور خوبصورت سی گردن کے اوپر پڑے ہوئے ان گنت ریڈ نشان اس بات کی گواہی تھے کہ وہ بیچاری اپنے سونے کا اچھا خاصا ہدیہ ادا کر چکی ہے، اس لیے اسفند بھی چپ چاپ ہنستے ہوئے دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دل جان جلدی کرو نا، اندر کیا کر رہی ہو؟ وہ پچھلے 10 منٹ میں کوئی 20 بار یہ جملہ دل کو بول چکا تھا، میں اندر بیٹھ کر سویٹر بون رہی ہوں، جب پورا ہو جائے گا تو میں باہر آ جاؤں گی۔ وہ جھنجھلاہٹ اور غصے سے بولی، اف دل، تمہارے کیسے کیسے شوق ہیں یار، اب تم سویٹر باہر آ کے میری گود میں بیٹھ کر بھی تو بن سکتی ہو نا۔ ویسے کس کے لیے بون رہی ہو سویٹر، میرے لیے یا میرے بچوں کے لیے؟ دل سے ہار مان کر چپ کرنے والی چیز کہاں تھا؟
آج تو بہت دنوں کے بعد وہ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اسفند کا دل بے حد خوش تھا اپنے دل کے وجود سے سکون پا کر۔ بری رات محبت کے سمندر میں غوطے لگا کر آج کی صبح تو اسفند کا دل باغ باغ تھا۔ اسفند، میں باہر آ کر قسم سے آپ کو قتل کر دوں گی، وہ اندر سے چیخی۔ دل پلیز جلدی بازی میں بنا کپڑوں کے مت آ جانا، ورنہ پھر سے کہو گی میں تمہارا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اسفند، آپ ایک کام کریں، آپ یہاں سے چلے جائیں، باہر آپ سے تو اچھا ہے کہ مجھے سانپ ہی کھا لے۔ وہ خود سے صابن اٹھا کر پردے کے اوپر سے اسفند کو مارتے ہوئے بولی۔ اسفند کی پوری شرٹ پر گیلا صابن لگ گیا تھا۔ دل، یہ کیا بدتمیزی ہے۔ اسفند کو دل کی حرکت پر تھوڑا غصہ تو آیا، مگر تھوڑی دیر میں وہ نارمل ہو گیا، کیونکہ دل پر وہ زیادہ دیر تک غصہ تو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ اگر بدتمیزی ہے تو جو آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دل پردے کے پیچھے سے نہاتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ پیار ہے دل، تمہیں پتہ ہے تم کتنی زیادتی کر رہی ہو۔ کسی مٹھائی کے شوقین بندے کو مٹھائی کی دکان کے پاس لا کر اس کے سامنے رنگ برنگی مٹھائیاں رکھنے کے بعد اسے بولا جائے کہ مٹھائی نہیں کھائیں گے کیونکہ ہم نے مٹھائی کے آگے پردہ کر دیا، تو بولو وہ بندہ کیا کرے گا؟ اسفند خود کو بندہ بول رہا تھا اور دل کو مٹھائی۔ اب میرے کپڑے پکڑا دیں پلیز، بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے نہا لیا۔ دل جلد بازی میں کپڑے تو لے کر ہی نہیں آئی تھی۔ میں کیوں کپڑے لا کر دوں، مجھے ویسے بھی اندر آ کر کچھ نہیں ملا، کچھ ملا تو ہے نہیں، اس لیے میں تو کپڑے لے کر آنے والا نہیں ہوں۔ اب خود جائیں اور جا کر اپنے کپڑے لے کر آئیں۔ وہ اکڑ کے ساتھ دروازے سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ اسفند، پلیز کپڑے لا کر دیں مجھے پلیز، وہ اندر سے آوازیں دے رہی تھی۔ میں آپ کی کوئی پلیز سننے والا نہیں ہوں، آپ کا جب دل جاتا ہے معصوم سے بندے کا فائدہ اٹھا لیتی ہو پلیز پلیز بول کر۔ مانا میں تھوڑا سا معصوم ہوں، مگر یار کوئی حد ہوتی ہے، ہر وقت میرا فائدہ اٹھاتی رہتی ہو اور بعد میں مجھے دھتکار کر دودھ کر دیتی ہو۔ اسفند فل ڈرامے کے موڈ میں تھا۔ اسفند، میرا دل کرتا ہے میں اپنے سر میں کوئی چیز مار لوں، اور وہ اس قدر اکتا کر بولی تھی کہ اگر اس کے پاس کوئی چیز ہوتی تو وہ سچ میں اپنے سر پر مار لیتی۔ میری جان، اپنے سر میں مجھے ہی مار لو، کم سے کم آپ کو چھونے کا موقع ہی ملے گا۔ کس قدر ناشکرا انسان ہے، کس قدر ناشکر انسان ہے آپ، ایسے ترسے ہوئے الفاظوں سے بول رہے ہیں جیسے آپ کو کئی صدیاں گزر گئی ہوں کہ آپ نے مجھے چھوا ہی نہیں ہو۔ پوری رات آپ کیا کرتے رہے ہیں خود سوچیں، مگر یہ جو آپ کا مٹکے نما پیٹ ہے نہ تو یہ کبھی نہیں بھر سکتا۔ دل غصے سے بڑا ٹاول لپیٹ کر پردے سے باہر آ کر بول رہی تھی، جبکہ اسفند اس وقت بولتی پوری طرح سے بند ہو چکی تھی۔ اسفند کی اس وقت بولتی پوری طرح بند ہو چکی تھی۔ نازک سی دل ناگر اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ اسفند نے اپنا سر نفی میں ہلا کر جھٹکا۔ اس کے لمبے گھنے بال جن سے پانی ٹپک رہا تھا، کندھوں پر کھڑا ہوا پانی، گردن پڑے ہوئے اسفند کی محبت کے نشان اس قدر خوبصورت لگ رہے تھے کہ اسفند کو اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کی پیاس حد سے زیادہ جا گئی تھی۔ اس کے پنک ہونٹ جن پر گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح شبنم کے قطرے کھڑے ہوئے تھے، اوپر سے اس کا غصہ والا چہرہ جس سے اس کے پورے منہ کا نیچرل پنک کلر کا میک اپ ہو گیا تھا۔ دل، کیوں تم ہر وقت میرے لیے سراپا قیامت بن کر کھڑی رہتی ہو؟ اسفند اسے دیکھ کر اس کے نزدیک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اسفند اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کرتا ہوا نازک سے پنک ہونٹوں کو اپنے سلگتے ہوئے لبوں کی قید میں لے گیا۔ وہ اپنی پیاس کو جتنا بجھا رہا تھا اتنی بڑھتی جا رہی تھی۔ دل پھڑپڑاتے ہوئے پرندے کی طرح اسفند کی باہوں میں پھڑپڑا رہی تھی، مگر وہ اس وقت ٹائیگر کی پکڑ میں تھی، چھوڑ تو وہ کسی صورت بھی نہیں سکتی تھی۔ جب دل کی سانسیں اکھڑ کر بے ترتیب ہونے لگی تو اسفند کو شاید اس پر ترس آ گیا اور وہ بڑی مشکل سے خود کو پیچھے کرتا ہوا بولا، دل قسم سے جو نشہ تمہارے لبوں سے مجھے ملتا ہے نا وہ شراب میں کہاں؟ اپنے ہونٹوں کو اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑتے ہوئے اپنی نشیلی آواز میں بولا۔ دل کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے تھے۔ وہ غصے سے اسفند کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دل کو غصہ اسفند کی کس پر نہیں آیا بلکہ اس کی سختی پر آیا تھا جو اس وقت اس کے ہونٹوں پر نظر آ رہی تھی۔ دل کے اوپر والے ہونٹ پر ہلکا سا کٹ لگ چکا تھا۔ دل نے غصے سے پاس پڑی ہوئی شیمپو کی بوتل اٹھا کر اسفند کے سینے پر دے ماری اور اسفند کو دھکا دیتے ہوئے دیوار سے لگا کر گلا دبانے لگی۔ پوری جان کے ساتھ اسفند کا گلا دبا رہی تھی، مگر اسفند نے ایک بار بھی ہاتھ اٹھا کر دل سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اس کی تو ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ غصے سے اسفند گلے کو اتنی زور سے دبائے ہوئے کھڑی تھی کہ اسفند کی آنکھوں سے سانس نہ آنے کی وجہ سے پانی آ گیا، مگر اس نے دل سے خود کو چھڑوانے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی۔ اسفند کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر دل نے جلدی سے ہاتھ نیچے کر لیے۔ اسفند کھانستا ہوا ہنسنے لگا، بس میری جان تھک گئی ہے؟ سوری، زیادہ دبا دیا میں نے؟ دل اسفند کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی فکریہ انداز سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں میری جان، زیادہ نہیں دبایا، کہتے ہوئے پھر سے دل کو ہاتھ سے کھینچتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا کر دل کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا، مگر اب کی بار اس نے زیادہ سختی نہیں کی۔ اسفند کی اس حرکت پر دل اسفند کے سینے پر مکے مارتی ہوئی اسے پیچھے کر کے واش روم سے باہر بھاگ گئی۔ اب کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کم دبایا گلا، اس سے زیادہ دبانا چاہیے تھا۔ بڑبڑاتے ہوئے واش روم سے باہر جا چکی تھی۔ اس وقت اس کے دماغ میں سانپ بھی کہیں نہیں تھا۔ اسفند کہہ کر لگا کر ہنستے ہوئے نہانے لگا۔
اسفند جب نہانے کے بعد وضو کر کے واش روم سے باہر آیا تو دل نماز فجر ادا کرنے کے بعد دوبارہ سے کمبل میں گھس کر آرام فرما رہی تھی۔ جائے نماز ابھی تک بچھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اسفند کو اندازہ ہو گیا کہ دل نے فجر کی نماز ادا کر لی ہے۔ وہ اسفند کے لیے جائے نماز کو بچھا ہوا چھوڑ کر دل آرام فرمانے جا چکی تھی۔ اسفند نے نماز فجر ادا کی اور وہیں جائے نماز پر بیٹھتے ہوئے اپنے ہی رب سے دعا کی، اے میرے اللہ، میرے دل کے پیار سے دل کے اندر میری محبت پھر سے اجاگر کر دے۔ اے میرے اللہ، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس لیے تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں کتنا صحیح ہوں اور کتنا غلط ہوں، تو میرے دل کو میرے لیے صاف کر دے یا رب، میرے لیے میرے دل کی محبت کے دروازے پھر سے کھول دے۔ اے اللہ، یہ لڑکی میرے جینے کی وجہ ہے، اسے میرے رب تو جانتا ہے کہ میں اسے سچی اور بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ وہ بلند آواز سے اپنی دھن میں اپنے رب سے دعائیں کیے جا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ جسے وہ سویا وہ سمجھ کر اپنے رب سے مخاطب وہ جاگتے ہوئے اس کی اپنے رب سے کی ہوئی ساری دعائیں سن رہی تھی اور اس کے دل پر اس کی دعاؤں کا اثر بھی ہو رہا تھا۔ اسفند کافی دیر تک دعا کرتا رہا اور پھر آخر میں کلمہ پڑھتے ہوئے جائے نماز کو لپیٹ کر واپس اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے آ کر دل کی پشت پر اپنا سینہ لگائے ہوئے لیٹ گیا۔ کیا میں اس انسان کو معاف نہیں کر سکتی؟ دل اپنے آپ سے سوال کرنے لگی، یہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ شاید دنیا میں کوئی کسی سے نہ کرتا ہو، تو کیا میں اس کی اس غلطی کو معاف نہیں کر سکتی؟ مگر اس نے غلطی نہیں کی، گناہ کیا، بہت سارے بے قصور لوگوں کی جان لی ہے۔ وہ اپنے ضمیر کو خود سے جواب دے رہی تھی، مگر وہ تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، سزا اور جزا کا حق تو صرف میرے رب کو ہے۔ میں تو بس اپنے رب سے اتنی دعا کر سکتی ہوں کہ وہ اس انسان کے دل کو گناہوں سے پاک کر دے اور اس کو بھلائی کے راستے پر چلا دے۔ اے میرے رب، اس کو جانور سے انسان بنا دے۔ وہ اپنے دل میں اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، اے میرے اللہ، اگر یہ اپنے دل کا حال تجھے رو رو کر سنا رہا تھا تو میرے دل کا حال بھی جانتا ہے کہ میں بھی اس انسان سے بے حد محبت کرتی ہوں، میں بھی اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی، چاہے میں جتنا بھی اس کے سامنے سخت ہو کر غلط بولوں، وہ سب بولنے کے یہی وجہ ہے کہ یہ اس سب گناہوں کی وجہ سے دنیا سے دور ہو جائے۔ مگر میرے اللہ، تو جانتا ہے نا کہ میں اپنے شوہر کی نافرمان نہیں ہوں، اگر یہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے کو جان سے زیادہ چاہتی ہوں۔ وہ اپنے دل میں دعائیں کرتی ہوئی نم آنکھوں سے کروٹ لے کر اسفند کے سینے میں سر چھپا گئی۔ اسے اپنی طرف کروٹ لے کر سوتے ہوئے دیکھ کر اسفند سمجھا شاید دل گہری نیند میں ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی دعاؤں کا اثر دل پر ہو چکا ہے، وہ اسے معاف کر چکی ہے۔ اسفند نے اپنی باؤں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے دل کو اپنے ساتھ لگا کر سو گیا۔ اسفند کو کیا پتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اپنے شوہر کی آغوش مارنے کے لیے تیار تھی۔ کافی دیر تک سونے کے بعد تقریباً مغرب کے ٹائم اسفند کی آنکھ کھلی تو اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی منزل تک بھی پہنچنے والے تھے۔ اسد دل کو لے کر ترکی جا رہا تھا۔ استنبول کے ایک خوبصورت ہوٹل میں دونوں نے اسٹے کیا اور فریش ہونے کے بعد دونوں نیچے ہوٹل ایریا میں کھانا کھانے کے لیے آ گئے۔ اسفند دل کو روم میں ہی کھانا کھلانا چاہتا تھا، مگر دل نے ضد کی کہ کیا مجھے یہاں پر بھی بند ہو کر ہی رہنا پڑے گا، تو کیا فائدہ آپ کو مجھے اتنی دور لے کر آنے کا۔ اسفند دل کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے اسے ہوٹل کے ریسٹورانٹ ایریا میں لے آیا اور وہاں پر مزید ترکش کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد اسفند نے اسے اس کی پسند کی آئس کریم کھلائی اور اب اس کا ارادہ دل کو شاپنگ کروانا کا تھا۔ وہ دل کو نارمل ہوتا دیکھ کر بے حد خوش تھا، اس لیے وہ دل کو شاپنگ کروانا چاہتا تھا تاکہ دل کا دھیان پرانی باتوں سے پوری طرح سے ہٹ جائے۔ یہی سوچتے ہوئے دل کو استنبول کے ایک مشہور مال میں لے کر آ گیا تھا۔ دل کو بہت سے خوبصورت ڈریسز دلوائے اور پھر دل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ایک جیولری شاپ میں لے کر گیا اور دل کے لیے بہت خوبصورت نیکلس اور ٹاپ سیٹ پسند کیا جو پورا ڈائمنڈ سے جڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد دل کے لیے ایک بہت خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ پسند کی جو بے حد خوبصورت اور مہنگی تھی۔ اسفند رنگ کو دل کے ہاتھ میں پہنا رہا تھا جب جیولری بوائے بولا، سر یہ میم کے ہاتھ میں بہت اچھی لگے گی، آپ کی چوائس بہت اچھی ہے۔ شاپ بوائے نے دل کے ہاتھ اور اسفند کی چوائس کی تعریف کی تھی۔ اسفند نے گھور کر جیولری بوائے کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا گیا اور اسی گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے رنگ والا باکس نیچے گر گیا۔ وہ بیچارہ میری تعریف ہی تو کر رہا تھا، ایسا بھی کیا بول دیا اس نے کہ آپ نے اسے اتنے غصے سے دیکھا ہے کہ وہ بیچارہ ڈر گیا۔ دل کو جیولری بوائے کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آ گیا۔ آپ کو بہت فکر ہو رہی ہے اس کی، اسفند نے ویسی گوری دل پر بھی ڈال کر کہا۔ آپ کو کوئی فکر کرے، اب کی کوئی فکر کرے، میرے سوا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ شکر کرو اس بیچاری کی صرف میری غصے والی نظر سے ہی جان چھوٹ گئی ہے، کہیں یہ میرے ہاتھوں سے ضائع نہیں ہو گیا۔ اسفند کبھی کبھی آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نارملی سب کو یہ بولتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ چیزیں بہت جچیں گی، میم آپ کے ہاتھ بہت پیارے ہیں یا جیولری بہت پیاری ہے، یہ سب نارمل باتیں ہیں۔ جیولری بوائے یہ سب کچھ بولتے ہیں لوگوں کو، یہ بیچارے کا کمانے کا ذریعہ ہے۔ دل اسفند شہریار کو سمجھا رہی تھی جس کے پلے اس کی ایک بھی بات نہیں پاڑی تھی۔ دل اس وقت تم اپنا منہ باندھ رکھو، تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، تم بیوی ہو، اسفند شہریار کی عزت ہو، میری اور تمہاری تعریف کرنے کے لیے میں کافی ہوں، جب میں مر جاؤں گا تو پھر تم کروا لینا دوسروں سے اپنی تعریفیں۔ اسفند کا غصے کا پارا کافی ہائی ہو چکا تھا۔ اف اسفند چھوڑیں، ٹھیک ہے، آئندہ میں خود سے ہی منع کر دوں گی،
کوئی جویلری بوائے اس طرح سے میری تعریف نہ کرے۔ وہ ہار مانتے ہوئے اسمن کا موڈ ٹھیک کرنے لگی۔ نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم جا کے جویلری بوائز کے منہ لگو، تمہاری تک آنے والی ہر نظر کو میں خود سے روک سکتا ہوں۔ جویلری شاپ سے باہر نکلتے ہوئے اسمن کا موڈ کافی خراب تھا۔ دل کافی دیر تک اسمن کا موڈ برداشت کرتی رہی، مگر جب دل کو لگا کہ اسمن کا موڈ ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہ بھی اسمن کے ساتھ چلتے ہوئے اپنا منہ پھلا کر چلنے لگی۔ اسمن کو احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا۔ اتنی مشکل سے تو میں نے دل کو نارمل کیا تھا، اب غصہ کر کے اس کا موڈ پھر سے خراب کر دیا میں نے۔ اپنے موڈ کو لائٹ کرتا ہوا دل سے بولا، میڈم ذرا اپنے شوہر کی بھی شاپنگ کر لیں، جب سے آپ سے شادی ہوئی ہے آپ نے ہمارے لیے تو کچھ خریدا ہی نہیں ہے۔ ہاں تو آپ کے پاس اتنے سارے پیسے ہیں، خود خرید لیا کریں۔ وہ آرام سے دوسری طرف دیکھتی ہوئی بولی، پیسے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اچھی بیویاں اپنے شوہروں کے لیے شاپنگ کرتی ہیں، اس لیے آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ میرے لیے شاپنگ کریں۔ آپ بھی اچھی بیوی ہیں، مجھے تھوڑی پتہ ہے کہ آپ کون سے برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، پھر کچھ غلط لے لوں گی تو آپ کو پسند نہیں آیا تو۔ ویسے میری جان، میرے لیے آپ کتنی بار کچھ لائی ہیں جو میں نے پسند نہیں کیا۔ دل کے جواب پر اسمن نے گور کر دیکھا، آپ مجھے کتنی بار شاپنگ پر لے کر گئے ہیں جو میں نے آپ کے لیے کبھی کچھ خریدا نہیں ہے۔ دل کے پاس یہ اسمن کی ہر بات کا پراپر جواب موجود تھا۔ اللہ اکبر، شوہر کبھی بیویوں سے جیت نہیں سکتے، یہ بات بالکل سچ ہے۔ اسمن اپنی ہار کو قبول کرتے ہوئے بولا، ہاں تو جب پتہ ہے آپ لوگ جیت نہیں سکتے تو بحث بھی مت کیا کریں۔ چلیں میں آپ کے ڈریسز لینے میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ جی نہیں، مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج میرے لیے ساری ڈریسز آپ ہی سلیکٹ کریں گی، اسمن نے آرڈر دیتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سارے میں کیسے سلیکٹ کر سکتی ہوں؟ جیسے پوری دنیا کی بیویاں اپنے شوہروں کے لیے سلیکٹ کرتی ہیں، بالکل اسی طرح سے، اور جس طرح سے میں نے آپ کے ڈریسز سلیکٹ کیے ہیں اسی طرح۔ اسمن دل کا ہاتھ پکڑ کر میل ڈریسز کی دکان کے اندر آ گیا۔ دل نے اپنی پسند کی بہت ساری شرٹس، 3 پیس اور نائٹ سوٹ وغیرہ سلیکٹ کیے۔ دل کے ہر بار پوچھنے پر کہ یہ ٹھیک ہے، اسمن ہاں میں سر کو ہلا دیتا۔ اسمن کی پوری شاپنگ دل نے اپنی پسند سے کی تھی، اس کے دل اس کے لیے شاپنگ کر رہی تھی۔ اسد کے تو پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، اسمن کے تو پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ ہمیشہ اس نے اپنی پسند کی تو چیزیں پہنی تھیں اور اپنی پسند سے اپنی مرضی کے مطابق اپنے اصولوں پر زندگی جیتا آیا تھا۔ ہمیشہ خود پر خود ہی حکومت کرنے والا آج خود چاہتا تھا اس پر اس کے دل حکومت کرے۔ یہ بھی تو یار کے عشق میں فنا ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ دنیا پر راج کرنے والا نہ میں آپ کو یہاں پر اکیلے چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اسمن پلیز چلے جائیں نا، کیا ہو گیا آپ کو؟ پوری دنیا یہاں پر پھیر رہی ہے، مجھے کوئی کھا تھوڑی جائے گا، 2 سیکنڈ کی تو بات، آپ جائیں اور فون لے کر آ جائیں۔ دل آرام سے گاڑی کی سیٹ پر سر ٹکائے ہوئے بو رہی تھی اور اس کا جانے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ دل پلیز میرا بچہ، ضد مت کرو اور چلو میرے ساتھ، 2 سیکنڈ کی بات ہے، ہم فوراً واپس آ جائیں گے، میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ یہ سارے نخرے اور ادائیں میری جان روم کے لیے بچا کر رکھو، وہاں پر جا کر مجھے سارے نخرے دکھانا، میں ہنس ہنس کر اٹھاؤں گا، مگر اس وقت آپ میرے ساتھ چلو۔ اسمن اتنی محبت کے ساتھ بول رہا تھا، مگر وہ دل تھی جو اپنی مرضی کی مالک تھی، وہ کہاں سننے والی تھی اسمن کی پیار بھری زبان۔ اسمن پلیز آپ چلے جائیں، اتنی مشکل سے تو میں نے آپ کو معاف کیا ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں میں پھر سے آپ سے ناراض ہو جاؤں؟ وہ اسمن کو دھمکی دے رہی تھی۔ دل بہت ضدی ہوگی آپ، میری جان، ہر جگہ ضد کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، میرے چاروں طرف دشمن گھات لگائے رکھتے ہیں، اس لیے میں آپ کو کسی بھی ان سیف جگہ پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اتنی سی بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ ہاں تو اتنے لوگوں کے ساتھ دشمنیاں مول مت لیا کریں نا، بعد میں آرام سے اپنی بیوی کو گھر سے لے کر نکل بھی نہ سکیں۔ دل بحث مت کرو، غصے سے بولا۔ اسمن پلیز اس وقت آپ مجھ پر غصہ تو بالکل بھی مت کیجیے گا، میں بالکل اس موڈ میں نہیں ہوں کہ آپ مجھ پر غصہ کریں۔ دل نے اتنی ادا سے بولا تھا کہ اسمن کے انابی لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس نے ہلکے سے مسکرانے سے ہی اس کے گالوں کے ڈمپل گہرے ہوئے۔ دل کی بے ساختہ نظر اس کے ڈمپل پر چلی گئی، ہنستے ہوئے قیامت ہی ڈھاتا ہے یہ بندہ، وہ اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس کو تو نے میری قسمت میں لکھا ہے۔ دل کو بے اختیار اسمن پر بہت سا پیار آیا اور اس کی خوبصورتی پر رشک۔ وہ خود پر اس وقت ناز کر رہی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے، وہ غلط نہیں کہتا تھا کہ ہزاروں لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، یار اس پر تو دن رات میں ہی مرتی رہتی ہیں، جس کو تو وہ اتنا پیار کرتا ہے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا ہے، تو جس پر یہ ظالم نظر نہیں رکھتا اور نہ اسے پسند کرتا ہو، ان بیچاریوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اسمن نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی، کہاں گم ہو؟ کہیں بھی نہیں، نظر اسمن کے ڈمپل سے ہٹا کر سامنے مرر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اچھا زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، میری جان، مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ اس وقت میری پیاری بیوی اپنے شوہر کے ڈمپلز کو تاڑ رہی تھی۔ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر وقت اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتے رہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے میں صرف آپ کو دیکھتی ہوں۔
کے لیے وہ اتراتے ہوئے بولی، دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے، تمہارے دیکھنے کے لیے اس دنیا میں سوائے شہریار کے اور کچھ نہیں، اس لیے تم مجھے ہی دیکھو تو زیادہ اچھا ہے۔ اسون جو گاڑی کا گیٹ کھولے ہوئے دل پر جھکے کھڑا باتیں کر رہا تھا، تھوڑا اور جھکتے ہوئے دل کی گردن کے پیچھے سے ہاتھ ڈالتا ہوا اس کے چہرے کو خود کے بے حد نزدیک کرتے ہوئے انگارے برساتی نظروں سے بولا، اب کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی دیکھ لے گا تو دیکھ لے، میں ڈرتا نہیں ہوں، کسی سے بیوی ہو کہیں پر بھی اپنا حق جتا سکتا ہوں۔ وہ اپنے لب دل کے لبوں سے ٹکراتے ہوئے ہلکی سی کس کرتے ہوئے پیچھے کو مڑا۔ دل جوگوں سے آنکھیں چھوٹی کیے ہوئے گھور رہی تھی، اس کی حرکت پر دل دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، کسی نے اسے دیکھا تو نہیں۔ اسون نے آنکھ دباتے ہوئے کہا، لگتا ہے کسی نے نہیں دیکھا، دوبارہ سے کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال سے دل کے تھوڑا نزدیک ہوا تو اسفند کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف دھکیلا جائے اور جا کر فون لے کر آئے۔ بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے، کہیں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اسفند کے بار بار کہنے پر بھی دل ساتھ نہیں دی تو اسفند مجبوراً ہال کے اندر سے فون لینے چلا گیا، مگر اس کی نظریں پیچھے دل پر ہی مرکوز تھیں۔ اللہ کی پناہ، کہیں پر بھی شروع ہو سکتا ہے یہ بندہ۔ دل گاڑی میں بیٹھے ہوئے اسفند کے جانے کے بعد شرماتے ہوئے مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اسفند فون لے کر 2 سیکنڈ کے اندر واپس آ گیا، مگر دور سے آتے ہوئے اس کی نظر گاڑی پر گئی تو دل گاڑی میں موجود نہیں تھی۔ گھبراہٹ سے اسفند کے ہاتھ میں پکڑا ہوا فون بھی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ بھاگتا ہوا گاڑی کے پاس گیا۔ دل، کہاں ہو تم؟ اگر یہ مذاق ہے تو بہت گھٹیا مذاق ہے، بچوں جیسے مذاق مت کیا کرو، کہاں ہو؟ جلدی سے باہر آؤ۔ اسفند اونچی آواز سے چلاتے ہوئے بول رہا تھا، مگر اسے نہ تو دل کہیں نظر آئی، نہ ہی کہیں سے دل کی آواز آئی۔ اسفند کے دل میں ایک بار اندیشہ بار بار سر اٹھا رہا تھا کہ دل کڈنیپ ہو چکی ہے، مگر وہ اپنے اس اندیشے کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اسے پاگلوں کی طرح گاڑیوں میں ادھر ادھر بھاگ کر دیکھ رہا تھا، مگر دل اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ اتنے میں بلیک کلر کی گاڑی اسفند کے پاس سے شاں کر کے گزر گئی۔ اسفند کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اسفند کے دل نے کہا کہ اس کی جان اسی گاڑی میں ہے، تو اسفند گاڑی کے پیچھے بھاگا۔ کافی دور تک وہ گاڑی کے پیچھے بھاگتا رہا، مگر گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ آواز سے باتیں کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی جنگل کی طرف نکل گئی۔ اسفند اگر واپس گاڑی تک جاتا تو وہ گاڑی اور آگے نکل جاتی۔ اس لیے پاس کھڑی ہوئی گاڑی جس کا ڈرائیور گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تیار کھڑا تھا، اس کے ہاتھ سے چابی کو چھینتے ہوئے اسفند نے اسے زور سے دھکا دے کر گرا دیا، اور اس وقت وہ کسی کی بھی جان لے سکتا تھا۔ دھکا دے کر گرانا تو ایک معمولی سی بات تھی۔ اسفند گاڑی کے اندر بیٹھا اور گاڑی لے کر اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ تھوڑی دور تک اس گاڑی کا ڈرائیور اپنی گاڑی کے پیچھے بھاگا، مگر اس کے بعد وہ ڈرائیور کہیں پیچھے ہی رہ گیا تھا۔ گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے اسفند تقریباً گاڑی کے نزدیک ہی پہنچ گیا تھا کہ جنگل کے پاس جا کر گاڑی کے ٹائر پر کڈنیپروں نے گولیاں چلا کر گاڑی کو پنکچر کر دیا۔ اسفند کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہ گاڑی سے اتر کر پیدل ہی جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ دل گاڑی میں بیٹھی ہوئی اسفند کا انتظار کر رہی تھی۔ اسفند جاتے ہوئے اپنی بلف پروف گاڑی کا دروازہ بند کر گیا تھا اور دل کو سمجھا کر گیا تھا کہ اسے گاڑی سے باہر نہیں نکلنا، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی کے کہنے پر بھی دروازہ نہیں کھولنا۔ دل اسفند کا ویٹ ہی کر رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے گاڑی کے بونٹ کے اوپر رکھے ہوئے بکے پر گئی، جہاں پر بکے کے اندر بہت ہی خوبصورت سا کیٹ کا بچہ بیٹھا ہوا ادھر ادھر دیکھ کر میاؤں میاؤں کر رہا تھا۔ بکٹ دل کو بے ساختہ اس پر پیار ہے، شاید اس کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ دل کے دل میں لالچ ہے، کیوں نہ اسے ہم اپنے ساتھ لے جائیں، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی اور میں بور بھی نہیں ہوا کروں گی۔ یہ سوچتے ہوئے دل نے گاڑی کا دروازہ آہستہ سے کھولا، مگر اسفند خیال آیا کہ کہیں اسفند مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ وہ مجھے منع کر کے گئے ہیں کہ گاڑی کے باہر نہیں نکلا، مگر ایک سیکنڈ میں ایسا کیا ہو جائے گا؟ وہ تو ایسے ہی رائی کا پہاڑ بناتے رہتے ہیں۔ میں جلدی سے جا کر اس کیٹ کو لے کر گاڑی میں بیٹھ جاؤں گی، تو پھر تو اسفند کچھ بھی نہیں کہیں بھی نہیں جائیں گے، اگر کہیں گے تو بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ دل جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی کی طرف بھاگ گئی تھی۔ وہ بکٹ لے کر اپنی گاڑی کی طرف ہی بھاگتے ہوئے آ رہی تھی تاکہ وہ اسد کے آنے سے پہلے گاڑی کے اندر بیٹھ جائے، مگر اس سے پہلے ہی 2 بڑے بڑے قد کے آدمی جنہوں نے چہرے پر ماسک پہنے ہوئے تھے دل کے نزدیک آ گئے۔ اس سے پہلے کہ دل کچھ بولتی وہ دل کے منہ پر ایک رومال رکھ چکے تھے۔ اس کے بعد دل کو پتہ نہیں چلا وہ کب بے ہوش ہو گئی اور کب وہ لوگ اسے وہاں سے کڈنیپ کر کے لے آئے۔ دل کی جب آنکھ کھلی تو وہ لوگ اسے جنگل کی طرف لے جا رہے تھے۔ سائڈوں پر گھنے درخت تھے، جس سے دل نے آئیڈیا لگایا کہ یہ کوئی جنگل جیسی جگہ ہے۔ یہ لوگ وہاں پر رکے ہوئے تھے، شاید ان کی جیپ کا انجن گرم ہو گیا تھا تو وہ اس میں پانی ڈال رہے تھے۔ دل کو جیسے ہوش میں آیا، وقت دیکھتے ہی گاڑی سے آہستہ سے اتری اور ایک سیکنڈ دان لے گئی تو وہ دونوں لمبے چوڑے آدمی دل کے پیچھے بھاگ اٹھے۔ دل ایک نازک جان لڑکی تھی جسے اسفند نے اپنی پلکوں پہ بٹھا رکھا تھا۔ اسے ایسے سختیوں کی عادت نہیں تھی۔ تھوڑی دوری بھاگی تھی کہ دل یہ
پیر میں کوئی چیز چبھی اور وہ نیچے گر گئی، مگر دل نے ہمت نہیں ہاری، پھر سے اٹھی اور بھاگنے لگی۔ دل کا دوپٹہ پاس ایک جھاڑی سے اٹک گیا۔ دل نے اسے کھینچا مگر وہ اسے نکال نہیں پا رہی تھی۔ اتنے میں وہ دونوں آدمی اس کے سر پر پہنچ گئے۔ دل دوپٹہ وہیں پر چھوڑ کر بھاگ گئی، مگر پھر بھی انہوں نے اسے پکڑ لیا اور دل کے گال پر ایک تھپڑ زور سے رسید کیا۔ دل کی گال پر پوری انگلیوں کی چھاپ پڑ گئی۔ دل سسکیاں لے کر رونے لگی۔ آپ کی کیا دشمنی ہے میرے ساتھ؟ ہم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہماری دشمنی تمہارے ساتھ نہیں، تمہارے شوہر کے ساتھ ہے، اور تمہارے بھائی کے ساتھ بھی۔ اس نے اپنے منہ سے ماسک ہٹایا تو دل حیرت سے اس آدمی کو دیکھنے لگی، کیونکہ دل نے اس آدمی کو پہلی بار نہیں دیکھا تھا۔ یہ وہ انسان تھا جسے بچپن میں وہ ابو ابو کہتے نہیں تھکتی تھی۔ یہ وہی انسان تھا، یہ صفتر تھا جو نقلی ہی صحیح، مگر دل نے پورا بچپن اسے اپنا سگا باپ سمجھ کر گزارا۔ مگر اب دل اس حقیقت سے واقف تھی کہ یہ انسان اس کا کچھ نہیں لگتا، اور یہ کتنا گھٹیا ہے۔ اس کا باپ تو ایک غیرت مند پٹھان تھا، اس انسان کا میرے باپ کے ساتھ کیا مقابلہ؟ وہ غصے سے اس کے منہ پر تھوکتے ہوئے بولی، گھٹیا انسان ہے آپ، کم سے کم اس الفاظ کی لاج رکھ لیں جو میں بچپن میں آپ کو بولتی تھی۔ آپ کا دل کیسے مان گیا مجھے کڈنیپ کرنے کو؟ پورا بچپن میں آپ کی بیٹی بن کر آپ کے ساتھ رہی، نہ تو تم میری بیٹی ہو اور نہ میں تمہیں بیٹی سمجھتا ہوں۔ تم میرے لیے صرف ایک پیسہ آنے کا ذریعہ تھی، اور بس اس لیے میرے ساتھ فضول کے رشتے مت جوڑو اور اپنی اوقات میں رہو۔ یہ جو بدتمیزی کر رہی ہو یہ تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ استاد، اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے آپ کہیں تو ذرا میں اس کے ہوش ٹھکانے لگا دوں۔ وہ ساتھ والا آدمی اتنا گھٹیا نظروں سے دل کو دیکھتے ہوئے یہ الفاظ بول رہا تھا کہ دل کو اپنے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے دماغ میں فوراً سے اسفند کی بات آئی۔ تم اسفند شہریار کی عزت ہو، میں گولی تو خوشی خوشی کھا لوں گا، مگر اگر میری عزت پہ بات آئے تو میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اس لمحے دل کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی کہ اے میرے رب، میری عزت پہ آنچ مت آ دینا، اس سے پہلے مجھے موت دے دینا۔ وہ شخص بار بار ایک ہی لفظ دہراتا تھا کہ اسے اپنی عزت ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، اور میں اس کی عزت ہوں، اس لیے اے میرے رب، ان جنگلی بیڑیوں سے میری عزت کی حفاظت کرنا یا مجھے موت دے دینا۔ دل کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کیوں وہ گاڑی سے باہر نکلی، کیوں آسمان کے ساتھ نہیں گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر پھسل گئے۔ اس آدمی نے دل کے ہاتھ کو زور سے کھینچتے ہوئے واپس اسے اپنی جیپ کے اندر ڈالا اور جنگل کی طرف جیپ چل پڑی۔ کافی طویل سفر طے کرنے کے بعد وہ ایک جگہ پر آ کر رکے جہاں پر ایک بڑا سخت خیمہ لگا ہوا تھا، اور وہاں پر ان کے 2 بندے پہلے سے تعینات تھے۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ دل کو بازوؤں سے پکڑ کر خیمے کے اندر دھکیل کر وہ آدمی دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا کہ دوسرا آدمی جو جیپ میں ان کے ساتھ آیا تھا وہ صفدر سے بولا، اب اس کا کیا کرنا ہے سر؟ اس کے ہوش ٹھکانے لگانے ہوں تو مجھے بتانا، آپ خود لگائیں گے ساتھ میں؟ وہ اپنی شیطانی مسکراہٹ سے ہنستے ہوئے اپنی مونچھوں کو تو دے رہا تھا۔ نہیں، اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا شوہر تو یہ سوچ سوچ کر ہی مارا ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ صفدر نے ایک دھتکار والی نظر دل پر ڈالتے ہوئے کہا، اور آرام سے لگے ہوئے تخت پر بیٹھ گیا۔ دل ایک کونے میں بچھی ہوئی چٹائی پر گھٹنوں میں اپنا منہ دیے ہوئے بیٹھی رو رہی تھی۔ اسفند، کہاں ہیں آپ؟ مجھے لے جائیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے دل میں سوچ رہی تھی، اور نہ جانے اس کے دل کو کیوں یقین تھا کہ اسفند اس تک پہنچ جائے گا۔ اندھیری رات اور اوپر سے گھنا جنگل جہاں پر جنگلی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ٹائیگر جنگل کا سینہ چیرتے ہوئے درختوں کے بیچ میں سے بھاگتا جا رہا تھا۔ اسے ہر صورت دل تک پہنچنا تھا۔ دل کو اسفند کے پاس سے غائب ہوئے پورے 15 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ ہر منٹ کے ساتھ ہزاروں موتیں مار رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے ایک درخت کے ساتھ کھڑا ہو کر آسمان کی طرف منہ کر کے پورے زور سے دل کا نام لے کر چیخا، دل کہاں ہو تم؟ مجھے کوئی اشارہ دو میری جان۔ جنگل میں ٹائیگر کی آواز اتنی زور سے گونجی کہ ہر جانور ایک بار ٹائیگر کی آواز پر چونک کر دیکھا تھا۔ اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ ٹائیگر کو اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں تھی، اسے ہر صورت دل تک پہنچنا تھا۔ ٹائیگر کے پاس اس وقت نہ تو فون تھا اور نہ ہی کوئی ایسا کلو جس سے اس کی ٹیم اسے ٹریک کر سکتی۔ ٹائیگر کو اپنی غلطی پر کافی غصہ آ رہا تھا۔ کیوں میں نے جذبات میں آ کر فون کو آف کر دیا تھا؟ کیوں میں نے اسد سے بات نہیں کی؟ اگر شپ میں میرا فون آن رہتا تو اب تک اسد مجھے ٹریس کر کے مجھ تک پہنچ چکا ہوتا۔ 1-2 سیکنڈ کا سانس لینے کے بعد ٹائیگر پھر سے جنگل کے اندر کی طرف بھاگتے ہوئے ایک دم رکا۔ ٹائیگر کو لگا کوئی چیز ہے سامنے جس کی 2 آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی ہیں۔ ٹائیگر سمجھ چکا تھا کہ اس پر حملہ ہونے والا ہے، اتنے میں وہ چیز اس پر حملہ کر چکی تھی۔ ٹائیگر حملے کے لیے تیار تھا۔ زندگی میں کوئی پہلی بار ٹائیگر نے ایسی سچویشن کا سامنا نہیں کیا تھا۔ جب سے وہ اس فیلڈ میں آیا تھا جنگلی جانور اور جنگلی انسانوں سے اس کا سامنا آئے روز ہوتا رہتا تھا۔ اس کے دل میں ڈر تھا تو صرف دل کو کھو دینے کا ڈر تھا، باقی سوائے اللہ کی ذات کے ٹائیگر کسی چیز سے ڈرنے والی ہستی نہیں تھی۔ جیسے اس نے اس پر حملہ کیا ٹائیگر پھرتی سائڈ پہ ہو گیا اور وہ زور سے جا کر درخت کے ساتھ ٹکرایا۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک چیتا تھا۔ اس کے نشان بتا رہے تھے کہ وہ ابھی بھرپور جوانی کے دور میں
چیتا درخت کے ساتھ ٹکرا کر فوراً سے کھڑا ہو کر ٹائیگر کے اوپر پھر سے اٹیک کرنے کے لیے پلٹا اور ٹائیگر کے اوپر اٹیک کرنے لگا۔ ٹائیگر نے اپنی گن سے اس پر نشانہ کستے ہوئے اگلے چند سیکنڈ میں اس ٹائیگر کو ڈھیر کر دیا۔ اگر وہ ٹائیگر تھا تو سامنے بھی تو ٹائیگر ہی تھا، جس کو اپنی قوت، بہادری اور نشانے پر بہت غرور تھا۔ 2 سیکنڈ کے لیے سانس کو بحال کرتے ہوئے ٹائیگر پھر سے بھاگنے لگا تھا۔ بھاگتے ہوئے اسے تھوڑی دور ایک خیمے سے روشنی نظر آئی۔ جنگلی جانوروں کے ڈر سے خیمے چاروں طرف آگ جلا رکھی تھی۔ ٹائیگر کو ایک پل بھی نہیں لگا یہ سمجھنے میں کہ دل اسی جگہ پر موجود ہے، کیونکہ وہ بلیک گاڑی اسی طرف کو لے کر آئے تھے، اور ویسے بھی کوئی عام انسان اس وقت جنگل کے بیچوں بیچ نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے۔ ٹائیگر بھاگتا ہوا خیمے کے پاس جا کے گھات لگا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر 3-4 آدمی کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ ٹائیگر نے بڑی پھرتی کے ساتھ ایک آدمی جو خیمے کے پیچھے کی طرف پہرا دے تھا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی گردن مروڑ دی، اور وہ آدمی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے آدمی کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا جو خیمے کی فرنٹ سائڈ پر پہرا دے رہے تھے۔ وہ دونوں آدمی خیمے کے پیچھے کی طرف آئے۔ ان کی گھات لگائے ہوئے ٹائیگر پہلے سے بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا، ٹائیگر ان دونوں کی گردنیں بھی توڑ چکا تھا۔ اپنے اس کام میں وہ ماہر تھا۔ گردن توڑنا تو اس کے لیے ایسے تھا جیسے کسی سبزی کو اس کی بیل سے توڑنا۔ 3 آدمیوں کام تمام کر کے ٹائیگر بڑی سمجھداری سے اپنے قدم اٹھاتا ہوا اپنی پسٹل کو ہاتھ میں لیے خیمے کے سامنے کی طرف گیا، جہاں پر وہ آدمی کافی پریشانی کے عالم میں دوسرے آدمیوں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ٹائیگر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹائیگر پر وار کرتا، ٹائیگر اسے اپنی گولی کا نشانہ بنا چکا تھا۔ سب کو ڈھیر کرنے کے بعد ٹائیگر خیمے کا پردہ اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سامنے صفدر کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر ٹائیگر اس پر جھپٹا۔ گھٹیا انسان، اتنے سال اس لڑکی کو باپ بن کے تم نے پالا ہے، کم سے کم اس نام کی لاج رکھ لے۔ بے غیرت، وہ تجھے اتنے سال اپنا باپ سمجھتی رہی ہے۔ گھٹیا انسان، تم جیسے انسان کسی کتے کی نسل سے پیدا ہوتے ہو۔ اس کو خود کا نام دیا، چاہے اپنے مفاد کے لیے سی، مگر آج اس نام کی بھی لاج نہیں رکھی تم نے۔ پھر تمہیں جینے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ تم جیسی گندگی کو زمین پر نہیں ہونا چاہیے۔ صفدر کی تصویریں اور فل لیٹر تو ٹائیگر اور اسد پہلے سے ہی تیار کروا چکے تھے۔ ان کی گردن تک بہت جلد پہنچ جاتے اگر یہ دل والا معاملہ نہ ہوا ہوتا، اور ٹائیگر دل کو لے کر گھر سے نہ نکلتا تو اسد صفدر کے چہرے سے بہت اچھی طرح سے ٹائیگر کو آشنا کروا چکا تھا۔ وہ دونوں بہت جلد صفدر اور شمس کا کام تمام کر چکے ہوتے، اس لیے ٹائیگر کو اس کی بد شکل چہرے کو پہچاننے میں کوئی دیر نہیں لگی۔ سامنے بیٹھی ہوئی دل کو روتے ہوئے ٹائیگر دیکھ چکا تھا۔ اس کے گلے میں دوپٹہ نہیں تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ ایک لمحے میں اسد کو ایسا لگا کہ اس کی کوئی آگ میں جھلسا گیا ہو، اس کی آنکھوں میں تیزاب کے قطرے پڑ گئے ہوں۔ وہیں غصہ نکالنے کے لیے ٹائیگر نے چاقو نکالا اور صفدر کی شہ رگ پر رکھ کر ایک ہی وار سے وہ صفدر کی شہ رگ کاٹ دی۔ صفدر کو اپنی جان بچانے کا ٹائیگر نے موقع تک نہیں دیا۔ ٹائیگر کے دل میں اس وقت آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بنا دل کی طرف دیکھے ہوئے اس کی دونوں کلائیاں کاٹ کر، اس کے بعد وہی اس کا ہمیشہ والا انداز، کسی ماہر کسائی کی طرح اس کا سینہ چیرتے ہوئے صفدر کا دل باہر نکالا، تیز دھار چاقو سے اس کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد اس کی کسی کٹی ڈیڈ باڈی کو ہاتھ سے گھسیٹتے ہوئے خیمے سے باہر پھینک کر خون سے لتھے ہوئے ہاتھوں سے دل کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ دل یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ تو پہلے سے ہی بہت ڈری ہوئی تھی، اوپر سے یہ سب کچھ دیکھ کر وہ کانپ رہی تھی۔ ڈر سے اس کا پورا وجود کঁپ آ رہا تھا۔ وہ دل سے جو پوچھنا چاہتا تھا اس کے لیے اسد سے ہمت نہیں اکٹھی ہو رہی تھی۔ ٹائیگر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دل نے پہلی بار ٹائیگر کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہارے ساتھ کچھ، اسد نے کتنی مشکل سے یہ لفظ اپنے منہ سے نکالے تھے۔ یہ تو صرف اسد کا دل ہی جانتا تھا، اس سے آگے تو اسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ بس اس کی آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو ہی ٹپ ٹپ کر کے گر رہے تھے جو اس کے دل کے درد کا حال بتا رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ، بالکل پاک دامن ہوں۔ اسد کی بات کو سمجھتے ہوئے دل نے اپنے پاک دامن ہونے کی گواہی دی۔ اسد بے یقینی کے ساتھ دل کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اسد اپنے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے اپنی جان پر خود سے بھی زیادہ یقین ہے۔ مجھے پتہ ہے میری معصوم دل مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ دل کو کندھے سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنے گلے لگاتے ہوئے بولا، دل 15 منٹ میں ہزاروں موتیں مرا ہوں۔ دل یہ سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پڑ رہی تھی کہ میرے دل کو اگر کسی نے چھوا تو، کہتے ہوئے اسد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ منع کیا تھا نا دل کہ تم گاڑی سے باہر نہیں نکلو گی، پھر باہر کیوں نکلی تم؟ دل پیچھے کر کے آنکھوں میں گارے لیے ہوئے سوال طلب نظروں سے پوچھ رہا تھا، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی۔
ہاتھ نیچے کرو دل، اور آج کے بعد میرے سامنے کبھی ہاتھ مت چھوڑنا۔ یہ ہاتھ جب بھی اٹھے صرف مجھے پیار کرنے کے لیے، تو دوبارہ اس طرح سے میرے سامنے ہاتھ مت جوڑنا۔ اسمن کو دل کا اس طرح سے ڈر کر ہاتھ جوڑنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ دل حیران تھی اس انسان کے لیے جو کسی کا سینہ چیرتے ہوئے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگاتا تھا، اور نہ اس کے چہرے پر کوئی ڈر اور خوف ہوتا تھا۔ کسی انسان کو مارنے کے لیے اسے ہمت کی ضرورت نہیں تھی، مگر آج اس کے لیے وہ کتنی بے بسی سے رو رہا تھا۔ دل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی اسمن شہریار ہے جس کی آنکھیں دل نے کبھی نم نہیں دیکھی تھی۔ لوگوں کو مارتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کبھی خوف نظر نہیں آیا۔ وہ اپنے اندر اتنا سافٹ دل بھی رکھتا ہے، یہ تو دل کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اسمن آپ مت روئیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ دل بھی بچوں کی طرح خود بھی رو رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک، مجھے آپ کی قسم، مجھے صفدر نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ کسی کے ساتھ فون پر بات کر کے یہ بول رہا تھا کہ بس ٹائیگر کو ایسا دکھانا ہے جیسے اس کی بیوی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، بس اسے مارنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تمہارا دوپٹہ کہاں ہے اور تمہارے بال اس طرح سے بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ پوچھتے ہوئے ٹائیگر کی زبان لرز رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے میرا دوپٹہ گلے سے پھسل کر گر گیا تھا اور بال بھی اسی بھاگ دوڑ میں بکھر گئے ہیں۔ اسمن کی نظروں میں بے یقینی سے دیکھ کر دل اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ اسمن آپ اتنی بے یقینی کے ساتھ مجھے مت دیکھیں، قسم سے میں مر جاؤں گی۔ آپ کی نظروں میں اتنی بے یقینی دیکھ کر وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، میرا بچہ، میں آپ پر بہت یقین کرتا ہوں، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں جو آپ کے لیے اتنا پوزیسو ہے؟ بس اسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ سوری میری جان، میں دوبارہ یہ سوال نہیں کروں گا۔ رونا بند کرو۔ دل ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ دوبارہ اس طرح کا سوال کبھی مت پوچھنا، جو بھی پوچھنا ہو آج ہی پوچھ کر پوری تسلی کر لیں کہ دل آپ کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اسمن کی آنکھوں کی بے یقینی نے دل کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ دل پلیز، آئی ایم سوری یار، آئندہ کبھی اس طرح کا گھٹیا سوال نہیں پوچھوں گا۔ اگر دوبارہ کبھی پوچھا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر بچوں کی طرح دھمکی دے کر بولی، جی میری جان، میں اپنی زبان سے ایسا لفظ کبھی نہیں بولوں گا جس سے میری دل دکھے۔ آپ کو کیا پتا میرے لیے کتنا مشکل تھا یہ سوال آپ سے پوچھنا۔ دل کا ماتھا چوم کر اسے اپنے سینے سے زور سے لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ دل چلو اٹھو، یہاں پر خطرہ ہے، اسی وقت یہاں سے نکلنا ہے۔ دل اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دل نے اپنے بالوں کو ہلکا باندھ لیا تاکہ وہ بھاگنے میں ڈسٹرب نہ ہو۔ دل کے پیروں میں اس وقت چپل نہیں تھے۔ اسمن نے اپنی شوز دل کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ پہن لو، مگر میں یہ نہیں پہنوں گی، یہ مجھے بہت بڑے ہیں۔ اسمن ہلکا سا مسکرایا، میرا بچہ، اس وقت ہم پکنک منانے نہیں آئے ہوئے، ہم مشکل میں اور جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیچھے ہمارے دشمن لگے ہوئے ہیں، اس لیے آپ شوز پہن لیں تاکہ آپ کے پیر میں کوئی چیز نہ لگ جائے۔ مگر میں ان کو کیسے پہنوں؟ یہ مجھے بڑے ہیں، جب چلوں گی تو مجھ سے چلا نہیں جائے گا۔ اس کی بات اسمن کو بھی صحیح لگی، کیونکہ واقعی میں اس کے چھوٹے نازک سے پیر اسمن کے شوز کے اندر فٹ نہیں ہونے تھے۔ دل کو بھاگنے میں بہت پرابلم آنے والی تھی، اس لیے اسمن نے پاس پڑا ہوا ایک کپڑا اٹھا کر اسے پھاڑ کر دل کے دونوں شوز کو اوپر سے باندھ دیا۔ اب چلیں۔ اسمن اپنا ہاتھ دل کے آگے کرتے ہوئے بولا۔ دل نے سر ہلا کر اسمن کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیا۔ اسمن دل کو لے کر جنگل کے باہر راستے کی طرف تیز تیز قدم اٹھا کر جانے لگا۔ دل نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، اوپر سے آتی ہوئی جنگلی جانوروں کی آوازیں جنگل کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھیں۔ دور سے آتی ہوئی گیدڑ کی آواز سن کر دل ڈر کے اسمن کے سینے سے آ لگی۔ اسمن ہوں یہاں پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا بچہ، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک اسمن کے جسم میں ایک بھی سانس باقی رہے گی میرے دل کے اوپر میں کوئی خطرہ نہیں آنے دوں گا۔ اب ڈرنا بند کریں اور چلیں میرے ساتھ۔ وہ دل کا ہاتھ پکڑ کر جنگل سے باہر والی سمت بھاگنے لگا۔ دل اور اسمن بہت دیر تک بھاگتے رہے تھے۔ دل بہت تھک چکی تھی اور اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اسمن مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مگر چلنا پڑے گا میری جان، ابھی راستہ کافی ہے باقی ہے، نہیں مجھ سے نہیں چلا جائے گا، میرے پیروں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ دل کی حالت دیکھ کر اسمن کو اندازہ تھا کہ اس میں سچ میں بھاگنے کی ہمت نہیں ہے۔ دل کو ہلکا ہلکا بخار بھی تھا، اوپر سے ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ خون جسم میں جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسمن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ نہ وہ دل کو لے کر جنگل رک سکتا تھا اور نہ وہ دل کو لے کر بھاگ کر جنگل پار کر سکتا تھا۔ چلو تھوڑا سا اور چلو، دیکھتے ہیں کہیں کوئی سیف جگہ مل جائے رکنے کے لیے تو۔ نہیں مجھ سے نہیں چلا جا رہا، وہ رو رہی تھی۔ اسمن نے نیچے جھک کر دل کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور خود دل کو لے کر جنگل کے باہر راستے کی طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے اسمن کو ایک درخت کے اوپر شکاریوں کا بنا ہوا اڈا نظر آیا۔ اسمن کو اسی کی تلاش تھی۔ شکاری اپنی حفاظت کے لیے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے تختوں والے گھر اونچے درختوں کے اوپر بناتے ہیں تاکہ کبھی ان کو کسی جانور سے مشکل پیش آئے تو وہ یہاں پر رک سکیں۔ دل کو بخار کافی تیز ہو رہا تھا اور وہ ٹھنڈ سے کانپ بھی رہی تھی، اوپر سے رات بھی کافی ہو رہی تھی، اس لیے اسمن نے رکنا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ چاروں طرف جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ تھا اور آتے ہوئے اس پر ٹائیگر نے حملہ کیا تھا۔ دل کے ساتھ وہ کوئی ایسا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ دل آپ درخت پر چڑھو، میں آپ کے پیچھے پیچھے چڑھوں گا۔
نہیں مجھ سے نہیں چڑھا جائے گا۔ میں کیسے چڑھوں؟ میں تو آج تک کبھی درخت پر نہیں چڑھی۔ حمید جان، میں ہی صبح شام بندروں کے ساتھ رہتا ہوں اور درخت پر چڑھتا ہوں، میرا تو یہی کام ہے۔ دل کی بات پر آسمان نے اس سے مذاق سے بولا، آپ میری بیک سائڈ سے میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر لٹک جائیں اور مجھے مضبوطی سے پکڑ لیں۔ دل آسمان کو بچے کی طرح سے لے کر درخت پر چڑھنے لگا۔ آسمان کے ہاتھوں کی پکڑ بہت حد تک بے حد مضبوط تھی۔ وہ دل کو لے کر آسانی کے ساتھ درخت پر چڑھ گیا۔ شکاریوں نے خود کو جنگلی جانوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت اچھے طریقے سے محفوظ جگہ کو سیٹ کر رکھا تھا۔ تخت کے چاروں طرف جنگلی بیلوں کی باڑ لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اندر ٹھنڈ کافی کم تھی۔ آسمان درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر ٹانگیں زمین پر لمبی کر کے بیٹھ گیا۔ دل بھی آسمان کے پاس ہی درخت کے ساتھ ساتھ ٹکائے بیٹھ گئی۔ دل کو اس وقت بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، وہ ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی اور اس کا بخار بھی بہت ہو گیا تھا۔ آسمان جلدی سے اپنا کوٹ اتارا اور دل کو پہنا دیا اور اپنے سینے سے اس کی پشت لگا کر اسے اپنے ٹانگوں کے بیچ میں بٹھا لیا اور اس کے پیٹ پر ہاتھ باندھ کر اسے سونے کے لیے کہا۔ میں کیسے سو جاؤں؟ مجھے یہاں پر بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہاں پر کوئی کیسے سو سکتا ہے؟ دل اس وقت بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ اسفن کو اس کے کانپتے وجود سے ہو رہا تھا۔ دل میری طرف دیکھو۔ دل تھوڑا سا پیچھے ہو کر اسفن کے منہ کو دیکھتے ہوئے رونے لگی۔ دل، آپ کو مجھ پر اتنا یقین ہے نا، میں آپ کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ دل نے ہاں میں سر کو ہلایا۔ تو پھر آپ میری باہوں میں پرسکون ہو کر سو جائیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ دل کو اپنے سینے سے لگائے اپنے باہوں کے گھیرے میں کستے ہوئے بولا۔ دل کا وجود ہولے ہولے ٹھنڈ اور بخار کی وجہ سے کانپے جا رہا تھا۔ اسفن اسے اپنے سینے سے لگا کر اسے اپنے جسم کی حرارت دے رہا تھا، مگر دل پھر بھی کانپ رہی تھی۔ اسفن نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر دل کو اپنے سینے پہ سلا لیا۔ اسفن اسے اپنی جسم کی حرارت دے رہا تھا، وہ اپنے لبوں سے اس کے جسم میں گرمی بھرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کانپنا بند ہو گئی اور گہری نیند میں سو گئی۔ اسد خان، کہاں ہو تم؟ پہنچ جاؤ مجھ تک، تمہارے یار کو تمہاری ضرورت ہے۔ آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا بھر کے سوچ رہا تھا۔ وہ دونوں ٹانگیں زمین پر لمبی کیے ہوئے درمیان میں دل کو اپنے سینے میں لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لوڈڈ گن تھی۔ وہ حد سے زیادہ پریشان تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار اسفن شہریار کا دل ڈر رہا تھا۔ آج پہلی بار زندگی میں اسے موت سے خوف آ رہا تھا۔ ایسے حالات اس نے اپنے اس دھندے میں ہزاروں بار فیس کیے تھے، مگر ہر بار وہ نڈر ہو کر دشمنوں کا سینہ چیرتے ہوئے اپنی فتح کا جھنڈا لہراتا تھا۔ مگر آج اس کے دل میں جو ڈر تھا وہ اپنے لیے نہیں تھا، وہ تھا دل کی عزت پر آنچ نہ آئے۔ اس سے پہلے ٹائیگر ہمیشہ بے خوف گھومتا تھا، مگر دل کے ساتھ ہوتے ہوئے اسے پتہ تھا کہ دشمنوں سے اس کی کمزوری سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اسفن شہریار اپنی عزت کے لیے کتنا پوزیسو ہے اور اس کی بیوی اس کی عزت ہے۔ اس لیے دل پر اٹیک ہو رہے تھے۔ آج اسفن کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کیوں اسفن شہریار، کیوں تم اتنے خراب حالات میں دل کو لے کر گھر سے نکلے؟ اوپر سے اپنا فون بند کرنا۔ اسد جس رستے سے مجھے ٹریک کر سکتا تھا، ان سب رستوں کو اسفن اپنے ہاتھوں سے بند کر چکا تھا۔ یہ سب مصیبتیں اس نے خود ہی گھڑ لی تھیں۔ اب اس کی آنکھوں میں ایک ہی خوف تھا اور وہ تھا دل کو بحفاظت رکھنا۔ کافی دیر کے بعد دل کی آنکھ کھلی تو اسفن دل کو جاگتا ہوا دیکھ کر بولا، دل میری جان، آپ جاگ رہی ہو؟ دل اسفن کے سینے سے پشت لگائے ہوئے بیٹھی تھی، آنکھوں کو اوپر اٹھا کر بولی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں دل، تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ جی پتہ ہے۔ بتاؤ کتنا کرتا ہوں؟ آپ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے پیار کرتے ہیں۔ دل، آپ مجھ سے وعدہ کریں۔ وہ بے حد سپاٹ سے لہجے سے بول رہا تھا۔ اسفن کیسا وعدہ؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ خود کی عزت کی محفوظ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لیں گی۔ اسفن کی آنکھوں میں آج پہلی بار دل نے اتنا ڈر دیکھا تھا۔ اسفن، ایسے مت بولیں، خدا آپ کو میری بھی عمر لگا دے۔ نہیں دل، ایسی زندگی کا میں کیا کروں گا جس میں تم نہیں ہوگی؟ تمہارے بنا اسفن شہریار خود کو مرا ہوا ہی سمجھے گا۔ اسفن، بار بار اس طرح مت بولیں۔ دل اسفن کے گال پر ہاتھ رکھ کر اپنا چہرہ اس کے قریب کرتے ہوئے بولی، یہ سچ ہے دل کہ تمہارے بنا جینا میرے لیے مرنے جیسا ہی ہے، مگر دل تم میری عزت ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا دل تمہیں چھونے کا، پیار کرنے کا حق اور صرف اسفن شہریار کو ہے۔ تم میری ہو، صرف میری، میرا عشق، میرا جنون، میرے دل کی ملکہ۔ دل، اپنی حفاظت کرنا اور جب نہ کر سکو اپنی جان لے لینا، مگر دشمنوں کے ہاتھ مت لگنا۔ اسفن کی آنکھوں میں اس قدر خوف تھا کہ دل کو ڈر لگنے لگا۔ اسفن، آپ ایسا مت بولیں، آپ کو نہیں پتہ میں بھی آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ آپ کی طرح بول نہیں پاتی۔ وہ اسفن کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے بول رہی تھی، مجھے بتاؤ کتنا پیار کرتی ہو؟ اسفن لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اتنا پیار کرتی ہوں کہ آپ کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔
تو پھر ہر وقت جو تم کہتی ہو کہ آپ بھاگ جاؤ گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، وہ کیا تھا؟ ہاں کہتی تھی میں بھاگ جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتی، مگر عصمت آپ نے جو کیا اس وجہ سے وہ سب کچھ میرا دماغ سوچتا تھا اور مجھے کرنے کے لیے بولتا تھا، مگر میرا دل کبھی آپ سے دور نہیں جانا چاہتا۔ مجھے تو آپ کے بنا نیند نہیں آتی۔ عصمت اس کی معصوم سی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ وہ اپنی جان کی اسی معصوم باتوں کا ہی تو دیوانہ تھا۔ دل میری ایک بات غور سے سنو، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لینا، یہ میرا آرڈر ہے، مگر کسی کتے کو اپنے نزدیک مت آنے دینا، ورنہ میری روح بھی تڑپتی رہے گی۔ آپ کس طرح کی باتیں کیے جا رہے ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ دل تڑپ کر عصمت کے گلے میں بائیں ڈال کر اس سے لپٹ گئی۔ آمین، تمہاری دعا قبول کرے، میں بھی تو تمہارے ساتھ 1000 سال خوشیوں بھرے جینا چاہتا ہوں، مگر دل تو ہر حالات کے لیے تیار رکھو، ایموشنل مت ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حسن کہاں ہو تم؟ اسد کا پچھلے 2 دن سے اسد کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اسد بے حد پریشان تھا۔ اس وقت دشمن پوری طرح ان دونوں پر قابض ہونا چاہتے تھے۔ حسن اپنی ٹیم سے ہر طرح کی خبریں اکٹھی کر کے رکھے ہوا تھا۔ ایسے میں ٹائیگر کا دل کو یہاں سے لے کر چلے جانا ایک انتہائی غلط فیصلہ تھا۔ اس سے بھی زیادہ غلط یہ کہ اس نے اپنا موبائل بند کر رکھا تھا اور اپنی گھڑی کی چپ بھی بند کی ہوئی تھی، جس سے وہ ٹائیگر کو ٹریک کر سکتا تھا۔ اسد کل پوری رات سے سویا نہیں تھا۔ اب تک اسد بس اتنی معلومات اکٹھی کر سکتا تھا کہ ٹائیگر اور نور ترکی میں۔ اسد اپنی ٹیم کو لے کر ترکی پہنچ چکا تھا۔ اسد کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں تھا، کیونکہ ٹائیگر ہمیشہ سے ہی اپنی ٹیم کے لیے اس طرح کے مسائل ضرور کھڑے کرتا رہتا تھا، مگر اس وقت فکر نور کی تھی، کیونکہ آج سے پہلے ٹائیگر جب بھی اس طرح سے چپ چاپ اپنے مشن پر اکیلا نکلتا، اس وقت اس کے ساتھ اس کی کوئی کمزوری نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور ٹائیگر بے شک اتنا پاورفل اور دشمنوں پر قابض ہونے والا جان باز تھا کہ وہ اکیلا ہی اپنی فتح کے جھنڈے کئی بار لہرا چکا تھا۔ اسد کے دل میں الگ الگ طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ وہ یہ ساری بات نہ تو مسکان کو بتا سکتا تھا اور نہ ہی اسے چھپا سکتا تھا۔ سچویشن بے حد خراب تھی۔ اس وقت بھی اسد آفس میں بیٹھا ہوا توبہ کی مدد سے ٹائیگر کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر سوری، انہوں نے خود سے ہی سب کچھ بند کر رکھا ہے، وہ نہیں چاہتی ہم ان تک پہنچے۔ تو توبہ نے بے حد تھکے ہوئے انداز سے جواب دیا۔ جب سے اسد کی شادی ہوئی تھی توبہ میں کافی بدلاؤ آ گیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح اسد کے ساتھ چپکتی نہیں تھی اور بے فضول کی باتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ ایک دم سے اسد کو کچھ یاد آیا تو اس نے توبہ کو جلدی سے کچھ کوڈ بتائے، جسے توبہ لیپ ٹاپ پر سرچ کرنے لگی۔ نور بیٹا پلیز پلیز، تم نے وہ لاکٹ اپنے گلے میں پہنا ہوا ہو، اے اللہ ہماری مدد کرنا۔ اسد اپنے رب سے دعا کر رہا تھا۔ اسد نے ولیمے پر نور کو ایک لاکٹ گفٹ کیا تھا، جو دیکھنے میں تو معمولی سا تھا، کسی عام لاکٹ کی طرح، جس پر ڈائمنڈ لگا ہوا تھا، مگر اس لاکٹ کی ایک خاصیت تھی کہ اس میں ایک چپ لگی ہوئی تھی، جس نے پہنا ہوا ہو اسے ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ اسد کو جب یاد آیا تو وہ دعائیں کر رہا تھا کہ وہ لاکٹ نور کے گلے میں ہو، اور آخر کار اسد کی دعائیں رنگ لیں۔ یس سر، یہ کوڈ کام کر رہے ہیں، ہم انہیں ٹریک کر سکتے ہیں۔ توبہ نے امید کی کرن نظر آنے پر خوش دلی سے کہا، جلدی کرو، ٹریک کہاں پر ہے؟ وہ لوگ اسد کو ایک امید کی کرن نظر آئی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ سر، ٹائیگر سر اور میم اس وقت جنگل کے بیچوں بیچ ہیں، ان کی لوکیشن واضح شو ہو رہی ہے۔ توبہ نے خوشی سے بتایا۔ او مائی گاڈ، اسد نے اپنے بالوں کو جکڑتے ہوئے کہا۔ رائٹ سلیم، ٹیم کو تیار کرو، میرا شک درست نکلا، ٹائیگر اس وقت کسی مصیبت میں ہے۔ توبہ تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ یس سر۔ اگلے 15 منٹ کے اندر اسد اپنی ٹیم کے ساتھ جنگل کی طرف رواں دواں تھا۔ ایک گاڑی میں اسد، سلیم اور توبہ تھے۔ امجد ان کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ وہ ٹائیگر کے ساتھ ہی گیا ہوا تھا، اور 2 سیکیورٹی کی بھری ہوئی گاڑیوں اور عملے کا پورا سامان لیے ہوئے اسد جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ رات کا سینہ چیرتے ہوئے اسد اپنے یار اور اپنی جان سے پیاری بہن کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ اسد جنگل کے پاس تقریباً پہنچ ہی چکا تھا کہ اس کے فون پر مسکان کی کال آ رہی تھی۔ اسد ساری پریشانی میں آفس سے نکلتے ہوئے مسکان کو تو بھول ہی گیا تھا یہ بتانا کہ وہ 1-2 دن گھر نہیں آئے گا۔ وہ بے حد ڈرپوک سی لڑکی تھی، اسد کو پتا تھا کہ اس وقت وہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ اسد نے جلدی سے فون کا بلوٹوتھ آن کیا۔ اسد کہاں ہیں آپ؟ اتنی رات ہو گئی اور آپ ابھی تک گھر نہیں آئے۔ میں کب سے آپ کا فون ٹرائی کر رہی ہوں، آپ کا نمبر بھی نہیں مل رہا۔ مسکان ایک ہی سانس میں ساری بات بول دی۔ شاید سگنل ڈراپ ہو رہے تھے جنگل کی وجہ سے، اس لیے مسکان کی کال نہیں مل رہی تھی۔ میری جان، آفس میں ایک بہت ضروری کام ہے، اس لیے میں آج رات نہیں آ سکوں گا، اور ہو سکتا ہے 1-2 دن کے لیے مجھے آؤٹ آف سٹی جانا پڑے، تو میں گھر نہیں آ سکوں گا۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے سو جائیں۔ اسد نے مسکان کو یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ سٹی میں ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر وہ مسکان کو یہ بتاتا کہ وہ ترکی پہنچ چکا ہے تو مسکان بہت پریشان ہو جاتی، بہت سے سوالات کرتی جن کا اس وقت اسد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایسا بھی کیا ضروری کام ہے کہ آپ رات کو بھی گھر نہیں آ سکتے، اور میں اکیلی کیسے سو جاؤں؟ مجھے ڈر لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے میں کبھی گھر میں اکیلی نہیں رہی۔ پرنسس گھر میں ماریا ہے نا، اسے اپنے پاس بلا لو۔ ماریا اسد کے گھر میں کام کرنے والی عورت کا نام تھا، جس کو اسد بہت عرصے سے جانتا تھا، اس لیے اسد کو اس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔
نہیں تھا، اس لیے وہ رات دن مسکان کے پاس ہی رہتی تھی۔ وہ بے اولاد تھی اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ مگر اسد پرنسپل پلیز اس وقت میں بہت مصروف ہوں، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کرو، سو جاؤ، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ کہہ کر اسد فون بند کر چکا تھا کیونکہ اسد کی گاڑی جنگل کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ صبح اس کی ہلکی ہلکی سفیدی پھوٹنے لگی تھی۔ اسد اب یہاں سے نکلنا چاہتا تھا کیوں خطرہ اب بھی ان کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ دل اٹھو میری جان، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ دل جو بخار کی تپش کی وجہ سے اسفند کی گود میں سمٹی ہوئی سو رہی تھی، اسد اسے اٹھا رہا تھا، اسے ہر صورت یہاں سے نکلنا تھا۔ اسفند نے دل کو اپنی کمر پر لٹکا کر درخت سے نیچے اتار کر لے آیا اور اپنی گن کو تانے ہوئے چوکنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جنگل کے باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ دل سے بھاگا نہیں جا رہا تھا تو اسفند نے اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ دل نے بھی چپ چاپ کوئی مزاحمت نہیں کی کیونکہ اس سے نہ تو چلا جا رہا تھا نہ ہی بولا جا رہا تھا۔ اسد جنگل میں کافی دور تک دل کو اٹھا کر لے کر آیا تھا۔ اسفند کو دور سے سڑک نظر آئی تو اس کی آنکھیں خوشی خوشی سے چمک اٹھی۔ اس کا مطلب ہم بہت جلد جنگل سے باہر نکل جائیں گے۔ اسفند خود بھی بہت تھک چکا تھا مگر ہار نہ مانتے ہوئے دل کو لے کر تیز تیز بھاگتے ہوئے آخرکار اسفند سڑک تک پہنچ ہی گیا تھا۔ اسفند ایک گاڑی والے سے لفٹ لیتے ہوئے وہیں پر پہنچ گیا جہاں پر پارکنگ ایریا میں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اسفند اس ضعیف آدمی کا تھینک یو کرتے ہوئے گاڑی سے اترا جس کی گاڑی میں وہ اور دل لفٹ لے کر یہاں تک آئے تھے۔ اسفند کو پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی نظر آئی۔ اسفند نے فوراً سے اپنی گاڑی کا گیٹ کھول کر دل کو اندر بٹھا دیا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ میری جان، ہم جلد ہی ہوٹل پہنچ جائیں گے۔ دل اس وقت بخار کی شدت سے تپ رہی تھی۔ اسفند کے ہاتھ منہ پھولے ہوئے تھے دل کی حالت دیکھ کر۔ ایسے پہلے کہ اسفند خود بھی گاڑی میں بیٹھتا، اسفند پر پیچھے سے کسی نے فائر کیا جو آ کر اسفند کے بازو پر لگا۔ اسفند کے دشمن اس تک پہنچ چکے تھے۔ اسفند کے منہ سے ایک دردناک آواز نکلی جس کو اس نے فوراً سے روک لیا کیونکہ وہ ٹائیگر تھا جو باہمت اور باحوصلہ تھا۔ چیخ و پکار اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ اسفند کا بازو پہلے سے ہی زخمی تھا، ابھی تھوڑے دن پہلے ہی اسفند کے بازو کو گولی چھو کر گزری تھی دل کو بچاتے ہوئے، اس لیے اسفند کے بازو میں درد کی شدت حد سے زیادہ تھی جسے وہ برداشت کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اسفند آپ اندر آ جائیں، آپ کو گولی لگی ہے، دل چیختے ہوئے اسفند کو گاڑی کے اندر کی طرف کھینچ رہی تھی۔ دل چھوڑو مجھے، اسفند باہر کی طرف لپکا اور جس آدمی نے اس پر گولی چلائی تھی اسفند گولی چلاتے ہوئے اس تک پہنچا اور اس کے گلے پر چاقو چلا کر اس کی شہرگ کاٹ چکا تھا۔ اس کے بعد اسی آدمی کی پینٹ کی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے واپس بھاگ کر دل کے پاس گاڑی تک آیا اور فرنٹ سیٹ پر ٹانگیں باہر کو لٹکائے ہوئے بیٹھ گیا۔ اسد کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اسد کوئی بھی ان نون نمبر نہیں اٹھاتا تھا مگر آج نہ جانے کیوں اسے لگا یہ فون اسفند کا ہے۔ فون اٹھاتے ہی اسد بے اختیار بولا، ٹائیگر کہاں ہو تم؟ اسد خان، اپنی ٹیم میں چھپے ہوئے بہروپیوں کو باہر نکالو، سب کچھ پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ بل سے باہر نکالو اس گیدڑ کو جو ہم میں رہ کر ہم پر ہی وار کر رہا ہے۔ ٹائیگر بنا اسد کے جواب دیے اپنی بات اس تک پہنچا گیا تھا، وقت سے پہلے یہاں پر پہنچ جاؤ اور اگر دل کو کچھ بھی ہوا تو میں اپنے ہاتھوں سے تم سب کی جان لے لوں گا۔ میں راستے میں ہوں ٹائیگر، بہت جلد تم تک پہنچ جاؤں گا، کچھ نہیں ہوگا تم لوگوں کو، اسد یقین دلاتے دلاتے بولا۔ اپنی پرواہ نہیں ہے مجھے اسد خان، اگر دل کو ایک خروچ بھی آئی تو میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ ٹائیگر پورے زور سے دہاڑا تھا۔ اسد کو لگا کہ اس کے کان کا پردہ پھٹ جائے گا ٹائیگر کی دھاڑ سے۔ ٹائیگر کے اندر دل کو کھو دینے کا ڈر اس قدر حاوی تھا کہ اس کی آواز سے اس کا ڈر ظاہر ہو رہا تھا۔ دشمن نے اپنا گھیرا تنگ کر لیا تھا، موت پل پل ٹائیگر کے قریب آتی جا رہی تھی۔ ٹائیگر گاڑی سے ٹانگیں لٹکائے ہوئے بیٹھ کر باہر کی طرف اپنی گن تانے ہوئے کتنوں کی جان لے چکا تھا۔ فون کو بند کر کے دل کے پاس رکھتے ہوئے دل کے ہاتھ میں تھما کر بولا، میری جان کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اس کا کب اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ دل رو رہی تھی۔ اسفند آپ بھی گاڑی کے اندر آ جائیں اور گاڑی کو لاک کر دیں۔ اسفند اپنے اناب میں لبوں سے ہلکا سا مسکرایا کہ میری بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بزدلی کی موت مار جائے۔ دشمن چپ کر نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی، مگر اصل مجھے آپ کی زندگی چاہیے۔ آپ اندر آ جائیں پلیز، آپ کو میری قسم۔ گاڑی لاک کر دیں۔ اسفند کی گاڑی بلٹ پروف تھی اس لیے اندر خطرہ نہیں تھا۔ دل میرے پاس وقت نہیں ہے، دشمن مجھے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، میری بات کو غور سے سنو۔ وہ دل کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کر کے بولا، کچھ بھی ہو جائے تم گاڑی سے باہر نہیں نکلو گی، یہ میرا آرڈر ہے۔ پہلی والی غلطی دہرانا مت دل، کچھ بھی ہو جائے تم گاڑی سے باہر مت آنا، اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ اسفند کے سینے کے ساتھ لگی زار کو روتے ہوئے بولی، اگر تم گاڑی سے باہر نکلی اور کسی نے تمہیں چھوا تو میں مر جاؤں گا۔ اسفند آپ جان ہے میری، تم عزت ہو اسفند شہریار کی، اور اگر تمہاری عزت پر آنچ آئی تو میں خود کو شوٹ کر لوں گا۔ وہ دل کے چہرے کو چومتا ہوا گاڑی سے اترنے لگا۔ دل تم صرف اور صرف اسفند شہریار کی ہو، جتنا پیار میں نے تم سے کیا نہ اتنا کسی عاشق نے اپنے محبوب سے نہیں کیا ہوگا۔ دل اگر زندگی نے ساتھ دیا تو میں واپس لوٹ کر آیا
تو ضرور بتاؤں گا کہ عصمت شہریار آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ دل گاڑی کے اندر تڑپ اور رو رہی تھی، مگر عصمت دل کی گاڑی کو لاک کر کے دشمنوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے دھڑا دھڑ گولیاں چلا رہا تھا۔ دل اندر گاڑی میں بیٹھے ہوئے چیخ چیخ کر عصمت کو آوازیں دے رہی تھی۔ عصمت پہلے سے ہی زخمی تھا، اوپر سے دشمن اس کے بے حد نزدیک آ چکے تھے۔ دل کی وجہ سے انہوں نے عصمت کو 3-4 گولیاں لگ چکی تھیں اور عصمت کا پورا وائٹ شرٹ خون سے لت پت ہو گیا تھا۔ دل گاڑی میں بیٹھے ہوئے اپنے بال نوچ نوچ کر چیخیں مار کر رو رہی تھی۔ چیخیں مارتے مارتے دل ٹینشن سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی اور اس کے پاس مسکان اور اسد کھڑے تھے۔ مسکان کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں، اسد بھی بے حال تھا۔ دل نے ڈری ہوئی نظروں سے دونوں کو دیکھا اور پوچھا، بھائی عصمت کہاں ہے؟ اسد نے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ مسکان منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ دل کو آج 3 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، جس سے ان کے دماغ پر کافی گہرا اثر ہوا ہے۔ بھائی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں وہ نہیں سننا چاہتی جو آپ اس وقت مجھے سنانا چاہتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے ایسا کوئی الفاظ اپنے منہ سے مت نکالیے گا جس کو میں سن نہ پاؤں۔ دل اسد کا ہاتھ پکڑے ہوئے رو رو کر التجا کر رہی تھی۔ نور بیٹا، اللہ جس حال میں رکھے اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی رضا پہ راضی نہ ہونے والے؟ اس لیے میرا بچہ صبر سے کام لو۔ بھائی پلیز چپ ہو جائے، میں نے پوچھا عصمت کہاں ہے؟ بس مجھے عصمت سے ملا دیں۔ نور عصمت اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بہن سے اتنی گھٹیا بات کرتے ہوئے؟ عصمت کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ دل پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھ پہ لگی ہوئی ڈرپ کی نالیوں کو کھینچنے لگی۔ دل بیٹا ایسے مت کرو، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسد روتی ہوئی آنکھوں سے دل کا ہاتھ پکڑے بولا، چھوڑیں آپ مجھے، میرا کیا نقصان ہوگا؟ میرا سب سے بڑا نقصان ہو چکا ہے، میری تو دنیا ہی ختم ہو گیا ہے۔ میری بلا سے اب پوری دنیا میں آگ لگ جائے، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جو شخص میرے جینے کی وجہ تھا، جب وہ نہیں رہا تو مجھے کیا لینا اس دنیا سے؟ میں اپنی جان لے لوں گی۔ ایسے بھی مجھے تو عصمت نے خود ہی کہا تھا کہ جب اس کو کچھ ہو جائے تو میں اپنی جان لے لوں، اس لیے میں اپنے عصمت کا کہنا ضرور مانوں گی اور میں اپنی جان لے لوں گی۔ ہاں میں ایسے ہی کروں گی۔ دل خود سے ہی باتیں کیے جا رہی تھی۔ دل کا دماغی سلطنت بگڑ رہا تھا۔ وہ کبھی روتے روتے ہنسنے لگتی اور کبھی ہنستے ہنستے رونے لگ جاتی تھی، مگر روتے اور ہنسنے میں صرف ایک ہی شخص تھا جس کا نام اس کی زبان پر تھا، عصمت، عصمت اور عصمت۔ اسد اپنی بہن کو عصمت کے غم میں پل پل پاگل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ دل ڈپریشن میں جا چکی تھی۔ آج وہ خود کو کتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ہنٹر مافیا پر راج کرنے والا اسد میر خان آج اپنی اکلوتی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے عصمت کا ہونا ضروری تھا۔ ڈاکٹر صاف جواب دے چکے تھے، اگر کسی میں جینے کی چاہ ہی باقی نہ رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مریض میں جینے کی چاہت ہونی چاہیے۔ دل جینے کی چاہت ہی چھوڑ چکی تھی۔ وہ اس وقت بھی پاگلوں کی طرح خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ اسد دروازے پر کھڑا ہوا آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے اپنی اکلوتی بہن کو پل پل پاگل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اب سچ میں آ گئے ہیں۔ دل بیڈ سے اتر کر دیوار کے پاس کھڑی ہو کر اپنے تصور میں عصمت کو دیکھ کر بول رہی تھی، کہاں چلے گئے تھے آپ مجھے چھوڑ کر؟ آپ کو نہیں پتہ ہے سب لوگ مجھے آپ کے بارے میں کتنا غلط باتیں بتا رہے تھے۔ مجھے تو پتہ تھا آپ واپس آ جائیں گے، آپ اپنے دل کو اکیلا تھوڑی چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ دل دیوار کے ساتھ اپنا سر ٹکائے ہوئے تصور میں عصمت کو دیکھ رہی تھی۔ دل ہوش میں ہو اور خود کو سنبھالو، عصمت بھائی اس دنیا میں نہیں رہے۔ مسکان دل کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ دل مسکان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کانپتے ہوئے ہونٹوں سے روتے ہوئے بولی، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، اس نے اپنے بنا جینا اس نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ دل پلک پلک کر روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ مگر دل میری بہن، جینا تو پڑے گا نا، اگر آپ اس طرح سے کرو گی تو اسد کو دلاسا کون دے؟ وہ مجھے دیکھو، دل جس کا اکلوتا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا، میں بھی تو جی رہی ہوں نا۔ مسکان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ مسکان کو کتنی مشکل سے اسد نے تھوڑا سنبھالا تھا، مگر دل کو دیکھ کر وہ پھر سے بے قابو ہو کر رونے لگی تھی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھیں۔ دل نے روتے ہوئے مسکان کو اپنے گلے لگا لیا۔ بے شک مسکان کا غم دل سے چھوٹا نہیں تھا، کیونکہ اس نے بھی اپنے اکلوتے بھائی کو کھویا تھا، مگر دونوں کی نظر جب سامنے دروازے سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑے اسد پر گئی تو اسد کا غم ان دونوں سے شاید بڑا تھا۔ اسد نے اپنے یار کو کھو دیا تھا جو اس کا بازو تھا، ہنسنے کی وجہ تھا۔ اسد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے دل اور مسکان کے پاس آیا، ان کو زمین سے کھڑا کر کے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آپ لوگ صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ کو ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا میں جو راضی رہتا ہے اللہ اسے بہت خوش ہوتا ہے، اور شاید آپ لوگوں کا صبر آپ کے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ دونوں کو بیڈ پر بٹھا کر اسد سمجھانے لگا، مگر اسد کے دل میں اس وقت کیا کیا طوفان اٹھ رہے تھے وہ کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ جس کو بتا سکتا تھا وہ اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھا۔